جی بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ترجمہ ہے، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ زمانے کی قسم، بے شک بالیقین انسان سرتاسر نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ صدق اللہ العظیم۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اتنے گناہ کر لو کہ تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں مگر اس کے بعد تم توبہ کر لو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائیں گے۔ سنن ابن ماجہ۔ جی ہم نے سیکنڈ چیپٹر سٹارٹ کیا ہوا ہے، سائیکالوجی۔ سلائڈز شو ہو رہی ہیں سب کو؟ جی سر ہو رہی ہے۔ جی سر ہو رہی ہے۔ جی کل ہم نے جو ہے میتھڈز آف ایجوکیشنل سائیکالوجی، انٹروسپیکشن، کلینکل میتھڈ، سائیکو فزیکل میتھڈ، ایکسپیریمنٹل میتھڈ اور ڈفرینشیل میتھڈ، یہ ہم نے ڈسکس کیے تھے۔ کوئی مجھے بتانا چاہے گا کہ لانگیٹیوڈنل اسٹڈی اور کراس سیکشنل اسٹڈی میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے؟ جی پلیز۔ لانگیٹیوڈنل اینڈ کراس سیکشنل اسٹڈی میں کیا ڈفرینس سر ہے؟ جی سائرہ۔ سر میری آواز آ رہی ہے؟ جی بتائیں۔ سر جو کراس سیکشنل ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ سبجیکٹ جو ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ ہوتے ہیں اور ان کا ایک ہی ٹائم میں جو ٹیسٹ ہے وہ لے لیا جاتا ہے، لیکن جو لانگیٹیوڈنل ہوتا ہے اس میں صرف ایک سبجیکٹ ہوتا ہے اور اس کا تھوڑی دیر بعد اس کا لیا جاتا ہے، یعنی کہ ایک ہی وقت میں نہیں لیا جاتا، کچھ عرصے بعد لیتے ہیں، پھر تھوڑا ٹائم بعد لیتے ہیں، پھر تھوڑا ٹائم بعد لیتے ہیں، اس طرح ہوتا ہے۔ سیمپل سیم ہوتا ہے لانگیٹیوڈنل اسٹڈی میں؟ جی سر سیمپل سیم ایک ہی ہوتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، تھینک یو۔ جی ایبسولوٹ تھریش ہولڈ اینڈ ڈفرینس تھریش ہولڈ، اس میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے؟ کون بتائے گا؟ ایبسولوٹ تھریش ہولڈ اینڈ ڈفرینس تھریش ہولڈ۔ اولڈسٹ میتھڈ آف ایجوکیشنل سائیکالوجی کون سا ہے؟ سر انٹروسپیکشن ہوگا۔ انٹروسپیکشن۔ گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ، یہ ہمارا آج کا پہلا ٹاپک ہے۔ ایک انڈیویجول جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بیبی، تو اس کا جو ویٹ ہوتا ہے وہ آلموسٹ 8 پاؤنڈ ہوتا ہے بیبی بوائے، اور بیبی گرل کا جو ویٹ ہوتا ہے وہ 7 پاؤنڈ ہوتا ہے۔ 1 پاؤنڈ از ایکول ٹو 0.453 کلو گرامس۔ تو میچورٹی تک اس کا جو ویٹ ہے اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اس کا ویٹ بڑھتا ہے، اس کی پوری باڈی کا جو سٹرکچر ہے، اس کی ہائٹ میں، سائز میں، والیوم میں وہ اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی اس کی گروتھ ہوتی ہے۔ اور جو ڈیولپمنٹ ہے کہ سٹارٹ میں بچہ آپ کو رسپانس نہیں کر پاتا، آپ اس سے پوچھتے ہیں آپ کا نام کیا ہے، تو ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ بچے کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ مجھ سے کویسچن کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہی بچہ جب 20 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو آپ اس سے پوچھتے ہیں واٹ از کلاسیفیکیشن، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح سے آپ کو رسپانس کرے کہ آپ نے پہلے سنا ہوا ہی نہ ہو۔ تو یہ اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، یعنی انٹلیکچولی، ذہنی طور پر ایک بچہ ایسی سٹیج سے جہاں سے اس کا لیول بالکل زیرو تھا، ایک ایسی پیک لیول کی سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ وہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ بھی کر لیتا ہے، اچھی طرح پرسیو بھی کر لیتا ہے، انالائز بھی کر لیتا ہے اور ایویلویٹ بھی کر سکتا ہے، اور پھر اپنے آئیڈیاز بھی ڈیولپ کر کے شیئر کر سکتا ہے۔ تو یہ اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ ہمارا پہلا ٹاپک ہے۔ گروتھ and development means changes that takes place in human behavior from conception to death۔ اگر کلیکٹیولی ہم ان کی بات کریں تو یہ چینجز جو ایک انڈیویجول میں، ہیومن بیہیویئر میں
برتھ سے ڈیتھ تک جو بھی تبدیلیاں آتی ہیں کلیکٹیولی ہم ان کو گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. یہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر انٹر ڈپینڈنٹ ہیں اور انٹر ریلیٹڈ ہیں. تو ایگزام میں پوچھی جاتی ہے اس کی ڈیفینیشن واٹ از گروتھ یا اس ڈیولپمنٹ کی, ایم سی کیوز میں آبجیکٹیو میں یہ کویسچن آئے بھی ہیں پہلے. تو گروتھ اٹ از انکریز ان سائز. اب یہ دو ورڈز میں جو ہے آپ ان کو مکمل طور پر ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ گروتھ یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو ریڈ کیا ہوا انکریز, ڈیولپمنٹ ہے چینج. تو ایک انڈیویجول ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اب چھوٹے چھوٹے ہاتھ, چھوٹے چھوٹے پاؤں, باڈی سائز چھوٹا, ویٹ جو ہے وہ 7 پاؤنڈ ہے یا 8 پاؤنڈ ہے, تو اس میں اضافہ ہونا ہے. تو انکریز ان سائز, ویٹ اینڈ والیوم is called growth. It is external and concerned with physical aspect of individual. It stop at specific age. میچورٹی پہ جا کے ہماری جو باڈی کی لمبائی چوڑائی میں اضافہ ہونا وہ رک جاتا ہے. تو یہ گروتھ ہے, یہ کنٹینیوس ہوتی ہے, کوانٹیٹیو ہے, ویزیبل ہے, میئریبل ہے, اور لرننگ کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے. میں اسکول جا رہا ہوں یا نہیں جا رہا تو میری جو ہائٹ ہے اس میں اضافہ اس وجہ سے نہیں رکے گا کہ میں اسکول نہیں پڑھ رہا, یا میرا کوئی ٹیچر نہیں ہے, یا میں کوئی ایکسپیرینس نہیں کر رہا. تو جو گروتھ ہوتی ہے لرننگ کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. اس کے دو پیٹرن ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ اس کی لینتھ میں اضافہ, ایک بچے کی یا ایک انڈیویجول کی لمبائی میں اضافہ, قد میں اضافہ, ہائٹ میں اضافہ جو ہوتا ہے, اور ایک جو ہے اس کی وڈتھ میں اضافہ. تو سیفیلوکارڈل اور پروگزیمو ڈسٹل یہ اس کے دو پیٹرن ہوتے ہیں. سیفیلوکارڈل ہیڈ ٹو ٹیل ڈاؤن ورڈ یعنی لمبائی میں اضافہ یا قد میں اضافہ جو ہے یہ سیفیلوکارڈل ہوتا ہے. اور پروگزیمو ڈسٹل اسپائنل کارڈ جو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے, آپ اس کو یہ سمجھ لیں کہ اس سے رائٹ اور لیفٹ جو ہے ہمارے جسم میں جو اضافہ ہوتا ہے دائیں سے بائیں, تو یہ پروگزیمو ڈسٹل ہوتا ہے, اسپائنل کارڈ ٹو آؤٹ ورڈ. تو اس کی ایگزامپلز ہیں گروتھ آف دا باڈی, اٹس پارٹس اینڈ برین. یہ جو ہے برین کے سائز میں اضافہ ہے, باڈی کے پارٹس میں جو اضافہ ہو رہا ہے یہ ہماری گروتھ ہوتی ہے. اس کے بعد ڈیولپمنٹ ہے. ڈیولپمنٹ ہم نے کہا کہ یہ چینج ہے, ہماری جو شیپ ہے, اسٹرکچر ہے, فارم ہے کوئی بھی باڈی کی, تو اس میں کوئی جو تبدیلی آتی ہے تو اس کا نام ڈیولپمنٹ ہے. اسٹارٹ میں جیسے موسٹلی اس کا جو کنسرن ہے. ایکسکیوز می سر. جی سر یہ گروتھ کی آپ نے کیا ٹائپ بتائی ہے, پروکسیمو ہے اور اس سے پہلے کون سی ہے؟ سیفیلوکارڈل اینڈ پروگزیمو ڈسٹل, یہ موجود ہے نوٹس میں. جی اوکے جی. تو ہم بات کر رہے تھے ڈیولپمنٹ کی کہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ چینج ہے, تبدیلی کا نام ہے, فارم, شیپ یا اسٹرکچر میں. سٹارٹ میں ہم نے بات کی ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا, وہ لا علم ہوتا ہے ہر چیز سے. ایون اس کو نقصان پہنچانے والی ہمارے گاؤں کی بات ہے کہ ایک بچہ وہ گرمیاں تھیں, چارپائی کے نیچے بیٹھا ہوا تھا تو وہ سنیک آیا, تو اب اس نے جو ہے اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا, اور جیسے بچے کی عادت ہوتی ہے ہر چیز کو پکڑا اور اس کو جو ہے وہ فوراً منہ کے قریب لے گیا بچہ. تو اس نے اس کو ڈسا اور اس کی والدہ نے اس کو دیکھا اور وہ ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے اس بچے کی ڈیتھ ہو گئی. تو ایک ایسی سٹیج ہوتی ہے بچے کو کچھ بھی نہیں پتہ کہ یہ چیز مجھے نقصان دے رہی ہے یا نفع دے رہی ہے, میرے لیے یہ جو ہے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے, اس کو نہیں پتہ ہوتا کسی بھی چیز کا. لیکن آہستہ آہستہ پھر ایک ایسی سٹیج آ جاتی ہے کہ اگر اس کو کوئی بات بتائی نہیں جاتی لیکن پھر بھی وہ پرسیو کر لیتا ہے چیز کہ اچھا یہ ہونے والا ہے, تو یہ بیسیکلی اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اٹ از چینج ان فارم, شیپ اینڈ اسٹرکچر. اٹ از انٹرنل, کین اونلی بی فیلٹ. یہ انٹرنل ہوتی ہے, اس کو صرف فیل کیا جا سکتا ہے. ریپڈ ایٹ ارلی سٹیجز, سٹارٹ میں جب بچہ ہوتا ہے, جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں مسلمان ہیں الحمدللہ, تو ہمارے ہاں بچوں کو حفظ کرایا جاتا ہے. تو چھوٹی ایج میں مجھے یاد ہے میں نے بھی ایک سپارہ اور دوسرے سپارہ کا کچھ حصہ یاد کیا تھا. حافظ بننے کا میرے والدین کو شوق تھا, تو اس ایج میں جو ہے وہ چیزیں جلدی یاد ہو جاتی ہیں. اب جو سٹیج ہے اس میں چیزوں کو یاد کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے. تو اسی طرح ہر انڈیویجول کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے کہ ارلی سٹیجز پہ, سٹارٹ میں چیزیں جو ہے وہ جلدی یاد ہو جاتی ہیں.
تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ارلی سٹیجز پہ ریپڈ ہوتی ہے، یہ کوالٹیٹیو ہے، اور یہ پروڈکٹ ہوتا ہے ہیریڈیٹی اور انوائرمنٹ کا. یعنی اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ لرننگ کا ڈیولپمنٹ کے اوپر اثر ہے. انوائرمنٹ ہماری جو ہے وہ لرننگ ہماری انوائرمنٹ سے ہوتی ہے. ہیریڈیٹی وہ خصوصیات جو والدین سے بچوں میں منتقل ہوتی ہے. مثلا کسی کے والد یا والدہ کی جو ہائٹ ہے وہ ڈوارف ہے، قد چھوٹا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بچوں کی قد بھی ویسی ہو، تو یہ اس کی ہیریڈیٹی ہے، وراثت ہے. کسی کی ہائٹ بہت زیادہ ٹال ہے تو ہو سکتا ہے اس کے بچوں کی بھی ویسی ہو، تو یہ ہیریڈیٹی ہوتی ہے، اور اس کا انوائرمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. لیکن جو لرننگ ہے اس کا انوائرمنٹ سے تعلق ہوتا ہے. تو ڈیولپمنٹ چونکہ بیسیکلی لرننگ سے ڈیولپ ہوتی ہے، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہیریڈیٹی اور انوائرمنٹ دونوں کا ڈیولپمنٹ کے اوپر اثر ہوتا ہے. پروگریسو ہے، ریٹرننگ ٹو فارمر سٹیج. یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک آئیڈیا آپ کو آیا، آپ نے ایک چیز اچھی طرح سے پرسیو کرنے لگ گئے، پھر کسی بھی وجہ سے آپ کا جو مینٹل لیول ہے وہ بہت ہائی لیول پہ چلا گیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی پرابلمز آ جاتے ہیں آپ کو لائف میں، آپ پھر واپس وہی پچھلی سٹیج پہ آ جاتے ہیں. تو یہ جو ہے ریگریسو بھی ہے اور پروگریسو بھی ہے. پروگریسو مین موونگ فارورڈ اور ریگریسو مین موونگ بیکورڈ یا پچھلی سٹیج پہ واپس آ جانا. لرننگ اس کو افیکٹ کرتی ہے. اٹ از کنٹینیوس، آرڈرلی، سیکوینشل اینڈ یونیک، انٹر ریلیٹڈ. انٹیلیجنس فرض کریں، اس کی ایگزامپل ہے کہ انٹیلیجنس جو ہے وہ برتھ سے 4 ایئرس تک، پیدائش سے 4 سال تک جو ایک بچے کی انٹیلیجنس ہے وہ 50% ڈیولپ ہوتی ہے، اور 4 سے 8 سال تک 30%، اور باقی جو ہے اس کی انٹیلیجنس بعد میں ڈیولپ ہوتی رہتی ہے جو 20% ہے. تو یہ گروتھ اور ڈیولپمنٹ کا بیسک کانسیپٹ ہے کہ گروتھ کہتے ہیں کہ باڈی کے سائز میں، ویٹ یا والیوم میں جو اضافہ ہے یہ گروتھ ہے، یہ ایکسٹرنل ہے جو کہ ہم اضافے کو دیکھ سکتے ہیں. یہ فزیکل اسپیکٹ ہے انڈیویجول کا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کنٹینیوس ہے، کوانٹیٹیو ہے، ویزیبل ہے، اس کو میئر بھی کر سکتے ہیں، اور لرننگ کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں. اس کے 2 پیٹرن ہوتے ہیں، سیفیلوکارڈل اور پروکسیمو ڈسٹل، ہیڈ ٹو ٹیل اینڈ اسپائنل کارڈ ٹو آؤٹ ورڈ. ڈیولپمنٹ کا ہم نے کہا کہ یہ فارم، شیپ اور سٹرکچر میں تبدیلی کا نام ہے. یہ انٹرنل ہے، دیکھی نہیں جا سکتی لیکن فیل کی جا سکتی ہے. ارلی سٹیجز پہ یہ زیادہ ہوتی ہے. یہ کوالٹیٹیو ہے، یہ پروڈکٹ ہوتی ہے ہیریڈیٹی اور انوائرمنٹ کا. یہ ریگریسو بھی ہے اور پروگریسو بھی ہے. اس کا لرننگ کا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے. کنٹینیوس ہے، آرڈرلی ہے، سیکوینشل ہے، یونیک ہے اور انٹر ریلیٹڈ ہے. 50% ہم نے کہا کہ جو برتھ سے 4 ایئرز تک جو انٹیلیجنس ڈیولپ ہوتی ہے کسی انڈیویجول کی، تو اس 50% ڈیولپ ہوتی ہے اس کی ٹوٹل انٹیلیجنس کا، اور 4 to 8 ایئرز جو باقی 50 ہے اس کا 30%، اور پھر جو 20% ہے وہ آن ورڈ وہ ڈیولپ ہوتی ہے. اس کے بعد ٹائپس آف ڈیولپمنٹ کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. ان میں فزیکل ڈیولپمنٹ، کگنیٹیو ڈیولپمنٹ، ایموشنل ڈیولپمنٹ، سوشل اینڈ پرسنل ڈیولپمنٹ. یہ کسی بھی بیلنس پرسنالٹی کی فارمولیشن کے لیے، ایک بیلنس پرسنالٹی کو فارمولیٹ کرنے کے لیے یہ ساری ڈیولپمنٹ کسی بھی انڈیویجول کی ضروری ہوتی ہیں. تو سوشل ڈیولپمنٹ، میں نے اپنی سوسائٹی میں، اپنی گلی محلے میں، اپنے اسکول میں، مسجد میں دوسرے لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، یہ میری سوشل ڈیولپمنٹ ہے. یعنی انٹریکشن آف انڈیویجول ود ہز انوائرمنٹ، ہاؤ ٹو لیو ان سوسائٹی. اب اس میں میرا انٹریکشن میری صرف لیونگ تھنگس کے ساتھ نہیں آئے گا بلکہ نان لیونگ تھنگس کے ساتھ بھی آئے گا. میں نے جو قدرتی وسائل ہیں ان کو کیسے یوز کرنا ہے، میں نے پلانٹس کے ساتھ، اینیملز کے ساتھ، ہیومن بینگز کے ساتھ میں نے کب کیسے کیا برتاؤ کرنا ہے، یہ میری سوشل ڈیولپمنٹ ہے. مثلا میں نے پانی کو ضائع نہیں کرنا، میں نے اتنا ہی کھانا ہے جتنا مجھے ضرورت ہے، اتنی چیز لینی ہے جتنی مجھے ضرورت ہے، وغیرہ وغیرہ. تو انٹریکشن آف انڈیویجول ود انوائرمنٹ، ہاؤ ٹو لیو ان سوسائٹی، یہ سوشل ڈیولپمنٹ کہلاتی ہے. سوشل ڈیولپمنٹ از ایکچولی پروگریسو امپروومنٹ تھرو ڈائریکٹڈ ایکٹیویٹی. ہمیں پتہ، ڈائریکٹڈ ایکٹیویٹی کا مطلب ہمیں پتہ ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ مسجد کے یہ آداب ہیں، اسی طرح کسی کی غمی یا خوشی میں شریک ہونے کے یہ طریقہ کار ہیں، پڑوسی کا ایسے خیال رکھنا ہے، فیملی کے ساتھ، فرینڈس کے ساتھ، ٹیچرز کے ساتھ، اسکول میٹ، کلاس میٹ کے ساتھ ایسے آپ کا انٹریکشن ہونا چاہیے. تو یہ ڈائریکشن ہمیں ملتی ہے کہیں نہ کہیں سے. تو ڈائریکٹڈ ایکٹیویٹی ہے، پروگریسو ہے، جس میں ہماری لرننگ جو ہے ہوتی رہتی ہے تھرو آؤٹ آور لائف. تو سوشل ڈیولپمنٹ از ایکچولی اے پروگریسو امپروومنٹ تھرو ڈائریکٹڈ ایکٹیویٹی. پارٹن کا جو میتھڈ ہے سوشل ڈیولپمنٹ میتھڈ کا، یہ سب سے ویل نون میتھڈ ہے. اس نے 6 لیولز جو ہیں وہ بتائے تھے.
پارٹن نے اس کے بیسیکلی پارٹن کا جو میتھڈ ہے یہ ایک بچہ جو ہے وہ کیسے دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنا کودنا سٹارٹ کرتا ہے. تو یہ اس سے ریلیٹڈ تھے ان آکوپائڈ پلے, سولیٹری پلے, آن لکر پلے, یا اس کو جو ہے ایک اور بھی نام اس کا تھا, چلیں وہ یاد آ جائے گا مجھے, پیرلل پلے, ایسوسیٹ پلے اور کوآپریٹو پلے. یہ 6 جو ہے اس کے لیول تھے. آپ کو لیولز یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس اتنا یاد کر لیں کہ جو پارٹن ہیں ان کا میتھڈ سب سے بیسٹ میتھڈ ہے سوشل ڈیولپمنٹ میتھڈ. اگر کوئی آپ میں سے اس کو دیکھنا چاہے تو میں بھی سینڈ کر سکتا ہوں, اور آپ بھی اس کو گوگل کر سکتے ہیں. ان ڈیپتھ ویسے اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ الفریڈ بینڈورا سوشل لرننگ تھیوری, ایرکسن سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ تھیوری, یہ سوشل ڈیولپمنٹ تھیوری جو ہیں یہ 3 یہ فیمس ہیں. اس کے بعد دوسری جو ڈیولپمنٹ کی ٹائپ ہے وہ ہے مورل ڈیولپمنٹ. اب مورالٹی کس کو کہتے ہیں؟ میرا بیہیویئر مینرز اور ویلیوز یا نارمز کے اکارڈنگ ہو. جو نارمز ہیں, ویلیوز ہیں, ان کے اکارڈنگ اگر میرا بیہیویئر ہے تو میرا جو مورل کریکٹر ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے, ادروائز نہیں ہے. تو مورالٹی از کنفرمٹی ان بیہیویئر ٹو مینرز اور ویلیوز. جو ورڈ مورل ہے یہ ایک لیٹن ورڈ موس سے ڈیرائیو کیا گیا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ہیبٹ. کوہلبرگ جو مورل ڈیولپمنٹ تھیوری ہے وہ ہم انشاءاللہ یہ پڑھیں گے آگے جا کے. یہ ویل نون مورل ڈیولپمنٹ تھیوری ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے ایموشنل ڈیولپمنٹ. ایموشنز کس کو کہتے ہیں کہ میں اپنی جو میرے جو جذبات ہیں میں ان کے اوپر کیسے کنٹرول کر سکتا ہوں. میں میری فیلنگز ایون یا آڈ ٹائمز میں جو ہوتی ہیں اور ان فیلنگز کی بیس پہ میرا جو ریئیکشن آتا ہے, میں اگریسو ہوں, میں کام رہتا ہوں, تو یہ میری ایموشنز ہیں. تو ایموشنل ڈیولپمنٹ بیسیکلی ایک انڈیویجول کی جو اس کی فیلنگز ہیں اور فزیکل یا سائیکالوجیکل جو ریئیکشنز آتے ہیں ان فیلنگز کی وجہ سے ان کو ایموشنل ڈیولپمنٹ کہا جاتا ہے. اٹ انوالوز دا کمبینیشن آف فیلنگز اینڈ فزیکل اینڈ سائیکالوجیکل ریئیکشنز. اب مجھے کسی نے گالی دی تو میں کیسے بیہیو کرتا ہوں اس کے ساتھ, مجھے کسی نے السلام علیکم کہا تو میں اس کے ساتھ میرے کیا جذبات ہوں گے اور کیا میرا ریئیکشن ہوگا, تو یہ میری ایموشنل ڈیولپمنٹ ہے. ایموشن از ڈیرائیوڈ فرام لیٹن ورڈ ایموور وچ مینز stir up, agitate or excite. stir up ایموشن کی ڈیفینیشن ہے کہ stir up or agitated state of an individual is called emotion. فیئر, لو اینڈ اینگر, یہ واٹسن نے کہا تھا کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو خوف, کسی بھی چیز سے خوف آنا, کسی بھی چیز کی طرف مانوس ہو جانا, لو اور غصہ آ جانا, یہ بیسک برن ایموشنز ہوتے ہیں. یعنی کوئی گالی دے گا تو غصہ آئے گا, اوبویسلی ریئیکشن اس کا گالی ہوگی یا تھپڑ مارنا ہوگا, یا اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے, کوئی گفٹ دیتا ہے تو اوبویسلی اس کی طرف انسان جو ہے وہ مانوس ہو جاتا ہے. فیئر ہے, کوئی چیز ایسی دیکھ لی جس سے جو ہے وہ خوف محسوس ہوتا ہے تو اس کو نیکسٹ جب بھی دیکھنا تو دور بھاگنا یا اس کو دیکھنا ہی نہ. تو فیئر, لو اینڈ اینگر یہ واٹسن کے نزدیک, اگلی سلائیڈ میں ہم واٹسن کا انٹروڈکشن بھی دیکھیں گے اگلی کسی سلائیڈ میں آج ہی, تو ان کے نزدیک یہ بیسک برن ایموشنز ہوتی ہیں. اب ان کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے کہ کیسے کیسے کس طرح کس سچویشن میں بیہیو کرنا ہے. فرسٹ ایموشنل ایکسپریشن, جو ینگ بچے ہوتے ہیں, بیبیز ہوتے ہیں, تو ان میں جو پہلی ایکسپریشن ہے وہ جنرل ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. بچے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں, بچے خوشی یا غمی میں وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ان کی جو آپ کہہ لیں کہ جو ایموشنز ہوتی ہیں چھوٹے بچوں کی, جن کی ابھی مینٹل ڈیولپمنٹ اتنی اچھی طرح سے نہیں ہوئی ہوتی, تو ان کا جو ایکسپریشن ہوتا ہے وہ جنرل ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. ایرکسن سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ تھیوری یہ جو ہے وہ فیمس ہے. اس کے بعد ہے کگنیٹیو ڈیولپمنٹ. ایک بچہ کتنا ذہین ہے, کتنا فطین ہے, وہ چیزوں کو کتنی اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کرتا ہے, انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد اس کا جو ریئیکشن ہے یا ریسپانس آتا ہے وہ کتنا اچھا ہے, یہ اس کی کگنیٹیو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. یعنی مینٹل ڈیولپمنٹ انوالوز ڈیولپمنٹ آف مائنڈ اینڈ انٹیلیکٹ. جین پیاجے ڈیولپ دا تھیریز آف کگنیٹیو ڈیولپمنٹ. تو پیاجے کی جو تھیریز ہیں یہ ویل نون ہیں.
اس کے بعد لاسٹ ڈیولپمنٹ کی ٹائپ ہے فزیکل ڈیولپمنٹ. فزیکل سے مراد ڈیولپمنٹ اس کی جو باڈی کی اسٹرکچر ہے یا فنکشننگ ہے اس میں جو تبدیلی آتی ہے تو اس کو فزیکل ڈیولپمنٹ کہا جاتا ہے. چینجز ان باڈی اسٹرکچر اینڈ فنکشن اوور ٹائم از کالڈ فزیکل ڈیولپمنٹ. اس کے بعد ہے پرنسپلز آف گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ. جو ڈیولپمنٹ ہے جیسے ہم نے ابھی بات کی پچھلی سلائیڈ میں کہ بیسیکلی یہ ایک انڈیویجول، اب یہاں پہ اگر دیکھیں تو سوشل، مورل، ایموشنل اور کگنیٹیو یہ ساری کی ساری جو ہے یہ ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں. یہ ایک انڈیویجول کی ہم جو ہے وہ فیل کر سکتے ہیں کہ وہ اس طرح سے بیہیو کرے گا، یہ اس کی اخلاقیات ہوں گی، اس طرح سے اس کی ایموشنز ہیں، اس طرح کا وہ ذہین بچہ ہے اس لیول کا. تو گروتھ جو ہے وہ فزیکل اسپیکٹ ہے اور یہ جو ہے وہ فزیکل نہیں ہے. ایک ہوتا ہے ورڈ ٹینجیبل اور انٹینجیبل. کوئی بتا سکتا ہے ان دونوں کا ڈفرنس، دونوں ورڈز کا، ٹینجیبل اینڈ انٹینجیبل؟ جی کسی نے پڑھا ہوا ہو؟ میری آواز آ رہی ہے؟ آپ سب تک پہنچ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے آواز. ٹینجیبل اور انٹینجیبل کسی نے ورڈ سنا یا پڑھا پہلے؟ پڑا ہوا ہے، مطلب کہ جو ٹینجیبل ہوتے ہیں وہ فزیکل اسپیکٹ ہوتے ہیں. جی یو کین ٹچ اینڈ انٹینجیبل کو ہم جسٹ فیل کر سکتے ہیں، انہیں ہم دیکھ نہیں سکتے، مطلب جسٹ فیل کر سکتے ہیں. ہاں وہ چیز جس کو ہم چھو سکیں وہ ٹینجیبل ہے، جس کو ہم فیل کر سکیں، چھو نہ سکیں تو وہ انٹینجیبل ہے. مثلا میرے ڈریمز جو ہے، میری تھنکنگ، یہ انٹینجیبل ہے. ٹھیک ہے. فزیکل چیز کوئی بھی ہے ٹھوس سالڈ چیز وہ جو ہے وہ ٹینجیبل ہوتی. تو گروتھ جو ہے وہ آپ یوں انڈرسٹینڈ کریں کہ گروتھ جو ہے وہ ٹینجیبل ہے اور ڈیولپمنٹ انٹینجیبل ہے. تو ہم پرنسپلز آف گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کی بات، یہ ایم سی کیوز میں آ جاتا ہے سم ٹائم کہ ایک انڈیویجول کی یہ جو ٹینجیبل سکلز ہیں وہ کون کون سی ہیں، جو ٹینجیبل کریکٹرز آپ کہہ لیں وہ کون سے ہیں اور انٹینجیبل وہ کون کون سے ہیں. تو انٹریکشن آف ہیریڈیٹی اینڈ انوائرمنٹ، دونوں چیزوں سے ایک بچے کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ہیریڈیٹی، اس کے والدین ذہین فتین ہیں، ہو سکتا ہے بچے کے اندر وہ خصوصیات آگے ٹرانسفر ہوئی ہوں، اس کو وراثت یا ہیریڈیٹی کہتے ہیں. اور ایک اچھا ٹیچر مل گیا، اس نے اچھی طرح سے بچے کو گائیڈ کیا تو ہو سکتا ہے اس کی لرننگ اچھی ہو گئی ہو، اس کو لائف میں کوئی ایسا ایکسپیرینس ہوا جس سے اس کی زندگی تبدیل ہو گئی ہو. تو گروتھ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ ہیریڈیٹی اور انوائرمنٹ دونوں کا پروڈکٹ ہے، یعنی دونوں سے مل کے یہ ہوتی ہے. انڈیویجول گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ از پروڈکٹ آف ہیریڈیٹی اینڈ انوائرمنٹ، انٹریکشن آف میچوریشن اینڈ لرننگ. ڈیولپمنٹ کا جو دوسرا پرنسپل ہے، یعنی یہ پہلا پرنسپل ڈیولپمنٹ گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ہے کہ یہ ہیریڈیٹی اور انوائرمنٹ کا پروڈکٹ ہوتی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ میچوریشن اینڈ لرننگ کا انٹریکشن ہوتی ہیں. لرننگ کیا ہے؟ چینج ان بیہیویئر. مجھے ایک چیز کا نہیں پتہ، میں نے وہ سیکھ لی تو میرا جو بیہیویئر ہے وہ تبدیل ہو گیا، یہ میری لرننگ ہے. میں کتنا اسکلفلی اب اس کو پرفارم کرتا ہوں، یہ میری میچوریشن ہے. یعنی ایک کام کا مجھے بالکل نہیں پتہ تو میں نے اس کے بارے، مجھے کسی نے بتایا، مجھے سمجھ بوجھ ہو گئی تھوڑی بہت اس کے بارے، تو یہ میری لرننگ ہے. اور میں اس کو کتنا اچھے طریقے سے اسکلفلی پرفارم کر لیتا ہوں، یہ میری میچوریشن ہے. انڈیویجول گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ اکرز ایز اے ریزلٹ آف میچوریشن اینڈ لرننگ. یہ میچوریشن کی ڈیفینیشن ہے اگلی سلائیڈ میں. چینج ان ڈیولپمنٹ ڈیو ٹو انفولڈنگ اینڈ رائپننگ آف ایبلٹیز اینڈ پوٹینشیل پریزنٹ ایٹ برتھ. بچے کے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا جو پوٹینشیل ہوتا ہے، انٹیلیجنس کی جو سکلز ہوتی ہیں یا باقی اوورال جو اس کی میمورائزیشن کی سکلز ہیں، تو ہائر آرڈر تھنکنگ سکلز وہ موجود ہوتی ہیں، تو وہ انفولڈ ہوتی ہیں، پالش ہوتی رہتی ہیں. وہ ایک ایسی لیول پہ آ جاتی ہیں کہ ایک بچہ کسی بھی ٹاسک کو اسکلفلی پرفارم کر سکتا ہے، یا انڈرسٹینڈ یا پرسیو کرتا ہے یا ایویلویٹ کرتا ہے، تو یہ اس کی میچوریشن ہے. جبکہ لرننگ کیا ہے؟ سمپلی چینج ان بیہیویئر ایز اے ریزلٹ آف ایکسپیرینس. ایک بچے کو نہیں پتہ کسی چیز کے بارے میں، جب اسے بتایا گیا تو اس کو کرنا آ گیا، تو یہ اس کی لرننگ ہے. اس کے بعد کچھ اور بھی اس کے پرنسپلز ہیں کہ ڈیولپمنٹ از کنٹینیوس پروسیس کنسیپشن ٹو ڈیتھ. پیپل ڈیولپ ایٹ ڈفرینٹ ریٹس. کچھ جو ہے ٹال ہوتے ہیں، کچھ ڈوارف ہوتے ہیں، کچھ یہ کا ویٹ کم ہوتا ہے. آرڈرلی ہے یعنی سیکوینشل ہے، ایسے نہیں ہوتا کہ اسٹارٹ میں
بچہ جو ہے اس کا ویٹ جو ہے یکدم سے بڑھ جائے پھر کم ہو جائے، ایسے نہیں ہوتا، بلکہ سیکوینس میں چلتا ہے، کرال، سٹنگ، واکنگ، اس کے بعد ٹیکس پلیس گریجولی، پروسیڈ فرام جنرل ٹو اسپیسیفک، یعنی میجر پارٹس پہلے بنتے ہیں اور پھر اس کے سب پارٹس جو ہے وہ بعد میں بنتے ہیں. اٹ از اے پروڈکٹ آف ہیریڈیٹی اینڈ انوائرمنٹ. ڈیولپمنٹ از پریڈکٹیبل. ڈیولپمنٹ جو ہے پریڈکٹیبل بھی ہوتی ہے، ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ فیوچر میں جا کے یہ بچہ کامیاب ہوگا یا اس سٹیج میں جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا. تو یہ پرنسپلس تھے. اس کے بعد ہے سٹیجز آف فزیکل ڈیولپمنٹ. فزیکل ڈیولپمنٹ جو لاسٹ ڈیولپمنٹ کی ہم نے ٹائپ پڑھی ہے تو اس کی جو ہے وہ 6 سٹیجز ہوتی ہیں. امتحان میں اس سے ریلیٹڈ کویسچن اکثر آ جاتا ہے کہ انفینسی جو ہے وہ کون سی سٹیج ہے، یا ایڈولسنس کون سی سٹیج ہے، یا اولڈ ایج کون سی ہے. تو اس کی 6 سٹیجز ہیں. پری نیٹل، کنسیپشن ٹو برتھ، یعنی ایک بچے کی کنسیپشن سٹارٹ ہوئی، اس سے لے کر 9 ماہ بعد وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کی پیدائش سے پہلے اور کنسیپشن کے بعد پیدائش سے پہلے تک یہ جو ڈیوریشن ہے 9 ماہ کا، 9 ماہ 10 دن کا، تو یہ پری نیٹل سٹیج ہوتی ہے. اب بچہ پیدا ہوا تو برتھ سے لے کر 2 سال تک اس کی جو ایج ہے اس کو نومولودیت کہا جاتا ہے، انفینسی. اس کے بعد ہے چائلڈہڈ. چائلڈہڈ کی 2 سٹیجز ہیں. 3 سے 12 سال تک کی جو ایج ہوتی ہے اب بچے کی، یہ اس کا چائلڈہڈ کہلاتی ہے. تو اس کی ایک پہلی سٹیج ہوتی ہے 3 سے 6 سال اور دوسری ہوتی ہے 7 سے 12 سال. جو 3 سے 6 سال کی جو ایج ہے اس کو ارلی چائلڈہڈ کہا جاتا ہے، اور 7 سے 12 سال تک کی جو ایج ہے اس کو لیٹ چائلڈہڈ کہا جاتا ہے. ارلی چائلڈہڈ جو ایج ہے 3 سے 6 سال، اس کا دوسرا نام وائی ایج بھی ہے، اور لیٹ چائلڈہڈ کا نام جو ہے وہ گینگ ایج بھی ہے. وائی ایج سے کیا مراد ہے کہ بچہ ہر چیز پہ کویسچن کرتا ہے. ہم سب جو ہے فیملیز والے، ہمارے گھر میں بھی چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو اس ایج میں بچے جو ہے وہ ہر چیز کو کرٹیکلی دیکھتے ہیں، ہر بات سے اچھا یہ کیوں ہے، کیسے ہے، کب ہوا، کس نے کیا، کیسے ہوا تھا. تو یہ وائی ایج ہے 3 سے 6 سال تک کی. اور گینگ ایج 7 سے 12 سال. اس ایج میں بچہ جو ہے وہ اپنی فیملی سے ہٹ کے دوست بنانا، فرینڈز بنانا، جو اسکول میں، مسجد میں، باہر پلے گراؤنڈ میں، تو ہر جگہ وہ جو ہے وہ شفٹ ہوتا ہے فیملی سے فرینڈز کی طرف. تو وہاں پہ اس کی گروپنگ ہوتی ہے ڈیفرنٹ لوگوں کے ساتھ. تو یہ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے گینگ ایج ہے 7 سے 12 سال. اور بچہ جو ہے وہ کھیلتا کودتا بھی سب سے زیادہ جو ہے وہ اسی ایج میں ہے. اس کے بعد ہے ایڈولسنس. 13 سے 19 سال تک کی جو ایج ہے بچے کی اس کو ایڈولسنس کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد آتی ہے ایڈلٹہڈ. 20 سے 60 سال تک کی جو ایج ہے وہ اس کی ایڈلٹہڈ کہلاتی ہے. ارلی ایڈلٹہڈ 20 سے 40 اور لیٹ ایڈلٹہڈ 40 سے 60 سال. اور اس کے بعد 60 سال سے اوپر جو ہے وہ ڈیتھ تک اس کی اولڈ ایج کہلاتی ہے. پاکستان کی جو ایوریج ایج ہے وہ 60 ایئرز ہے. تو یہ سٹیجز آف فزیکل ڈیولپمنٹ ہیں: پری نیٹل، انفینسی، چائلڈہڈ، ایڈولسنس، ایڈلٹہڈ اینڈ اولڈ ایج. سم ٹائم یہ پوچھا جاتا ہے کہ وچ ایج از کالڈ وائی ایج، وچ ایج از کالڈ گینگ ایج یا چائلڈہڈ کی. یہ یاد رکھیے گا کہ چائلڈہڈ کی اگر پوچھی جائے MCQs میں تو یہ 3 سے 12 سال ہے. اگر ارلی چائلڈہڈ پوچھا جائے تو 3 سے 6 اور لیٹ پوچھا جائے تو 7 سے 12 سال. موسٹلی جو ہے یہ پوچھی جاتی ہے ایڈولسنس اور چائلڈہڈ سے ریلیٹڈ. اس کے بعد آتا ہے ایموشنل ڈیولپمنٹ. جیسے ہم نے پچھلی سلائیڈ میں یہاں پہ ایموشنز کو اور ایموشنل ڈیولپمنٹ کو تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا کہ ایموشنز کیا ہوتی ہیں، کہ ڈفرینٹ سچویشن میں، ایون یا آڈ ٹائم میں، اچھے یا برے وقت میں اپنے جذبات پہ کتنا کنٹرول رکھ پاتا ہوں، میرا اپنے جذبات کے اوپر کتنا کنٹرول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو یہ میری ایموشنل ڈیولپمنٹ ہے. اٹ از چائلڈ گروئنگ ایبلٹی ٹو ریگولیٹ اینڈ کنٹرول دا ایموشنز. ایک بچہ اپنے ایموشنز کو کیسے ریگولیٹ یا کنٹرول کرتا ہے. اور این انڈیویجول انٹریکٹ ود فیملی، فرینڈز، پیئرز، کلاس میٹ، ریلیٹیوز اینڈ ورکرز ان ڈفرینٹ سچویشن. ڈفرینٹ سچویشن سے مراد ہے کھیل کود میں، لڑائی میں، شادی میں، غمی میں، وہ کیسے جو ہے اس اپنے جذبات کو کنٹرول کر کے رکھتا ہے. یہ اس کی ایموشنل ڈیولپمنٹ کہلاتی ہے. اب ایریاز آف ایموشن. ہیومن باڈی میں کون سی چیز ہے، مطلب ہمارا اوبویسلی ہماری باڈی کا جو کنگ ہے وہ ہمارا مائنڈ ہوتا ہے، بادشاہ ہمارا دماغ ہوتا ہے. تو ہمارے برین کا کون سا حصہ ہے جو ہماری ایموشنز کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. یہ انشاءاللہ ہم جو ہے اسی چیپٹر میں بالکل جب اینڈ پہ جائیں گے تو ہم جو کچھ امپورٹنٹس ہیں برین سٹرکچر سے ریلیٹڈ اور اس کے جو فنکشن ہیں
اور یہ انشاءاللہ ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے. جو سائیکالوجی سے ریلیٹڈ ہیں، بچے کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اینڈ پہ جا کے ضرور ڈسکس کریں گے. تو فی الحال ہم بات کریں گے برین کا ایک پارٹ ہوتا ہے لمبک سسٹم، جس کو جو ہے لمبک سسٹم کا پارٹ ہوتا ہے جس کو میگڈیلا کہا جاتا ہے. میگڈیلا جو ہے بیسیکلی یہ ہماری جو ایموشنز ہیں ان کو ریگولیٹ کرتا ہے، یعنی ایون اور ٹائم میں میں کیسے بیہیو کر رہا ہوں، کسی کی غمی میں جو ہے وہ اپنے ان کے دکھ میں کیسے میں شریک ہوتا ہوں. مجھے بھی رونا آ جاتا ہے ڈرامہ دیکھتے ہوئے، کوئی مووی کا سین دیکھتے ہوئے. کسی کو خوشی میں کتنا خوش ہوتا ہوں، فرینڈس کے ساتھ میں کتنا خوش ہوتا ہوں. اچانک کوئی وہاں پہ مسئلہ بن جائے، ایمرجنسی کی صورت آ جائے تو وہاں پہ میرا کیا ریسپانس ہوگا. تو یہ سارے کی ساری جو ایموشنز ہیں، یہ میگڈیلا جو ہے ایم سی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے کہ ہیومن ایموشنز جو ہے وہ کہاں پہ کنٹرول ہو رہی ہوتی ہیں. تو ہمارے برین کا پارٹ لمبک سسٹم میگڈیلا یہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. ان کو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اب یہاں پہ ڈسکس نہیں کر رہے، کیونکہ ہم نے اسی چیپٹر میں آگے جا کے ان کو ڈسکس کرنا ہے، تو وہاں پہ ان کی ڈیٹیل یا اسٹرکچر کی بات کریں گے. تو ہمارے جو ہے باڈی کا آٹونومک نروس سسٹم ہوتا ہے. آٹونومک نروس سسٹم کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہیں. یعنی میرے آنکھوں کی حرکت ہے، میں بولنا چاہ رہا ہوں تو میں بول سکتا ہوں، میں نہیں بولنا چاہتا تو میں چپ کر سکتا ہوں. میں چلنا چاہتا ہوں، میں بیٹھنا چاہتا ہوں، میرے ہاتھ یا پاؤں کی حرکت ہے، میری نیک کی موومنٹ ہے، تو یہ میری اپنی مرضی سے ہے. لیکن کچھ میری باڈی کے فنکشنز ایسے ہیں جو میری مرضی سے نہیں چلتے. مثلا میری ہارٹ بیٹ ہے، میں اس کو چاہوں بھی تو نہیں روک سکتا. اسی طرح میرا جو کڈنی ورکنگ کر رہے ہیں، لنگز ورکنگ کر رہے ہیں، یا جو لیور ورکنگ کر رہا ہے، تو وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے. بلڈ فلو جو ہے میرے کنٹرول میں نہیں ہے. تو یہ ہوتا ہے آٹونومک نروس سسٹم جو میرے کنٹرول میں نہیں ہوتا. یہ انشاءاللہ یہ بھی ہم آگے جا کے ڈیٹیل میں دیکھیں گے وہاں برین میں. تو آٹونومک نروس سسٹم جو ہے جو خود بخود چلتا ہے، اس کے دو حصے ہوتے ہیں. پہلا، اٹ پریپیئرز اے پرسن فار ایکشن. بلی آ گئی، بلی کو دیکھ کے، یا ڈاگی آیا تو اس کو دیکھ کے میری دوڑ لگ گئی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جیسے ہی میں نے دیکھا کہ گلی میں سامنے جو ہے وہ کتا آ رہا ہے اور میرے پاس جو ہے بھاگنے کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے، تو مجھے کس نے بتایا کہ آپ نے بھاگنا ہے اور پیچھے نہیں دیکھنا، تو میں دم دبا کے بھاگنے لگ گیا. تو یہ جو ہے سمپیتھیٹک نروس سسٹم ہے. میں بھاگ گیا جب میں نے دیکھا کہ جو ہے وہ کتا تو دوسری سائڈ پہ کسی گلی سے مڑ گیا. تو پھر میری باڈی کو میرا وہی سسٹم جس نے پہلے مجھے تیار کیا، مجھے پسینہ آیا، ہارٹ بیٹ میری فاسٹ ہوئی، میری سانس پھولنے لگ گئی، جس نے مجھے پہلے تیار کیا، جس کو ہم کہہ رہے ہیں سمپیتھیٹک نروس سسٹم ہے. پھر ایک اور سسٹم ہوتا ہے، جب اس نے دیکھا کہ کتا چلا گیا، وہ تو بھاگ گیا کسی اور سائڈ میں، کسی اور گلی سے. تو پھر جو ہے آہستہ آہستہ ہارٹ بیٹ میری باڈی نارمل، ہارٹ بیٹ نارمل ہونے لگ جائے گی، سانس جو ہے وہ نارمل ہونے لگ جائے گی، اور جو پسینہ ہے وہ آنا بھی کم ہو جائے گا. تو یہ جو ہے پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم ہے. یعنی سمپیتھیٹک نروس سسٹم کسی بھی ایکشن کے لیے تیار کرتا ہے کہ میں نے اب کیا جواب دینا ہے، اور جب وہ جواب انسان دے لیتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کو نارمل پوزیشن میں لے کر آنے والا جو فنکشن ہے یہ پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم کا ہوتا ہے. تو ایموشنز میں ایسا ہی ہوتا ہے، کسی کی خوشی ہے تو ہم ایسے ہی ہم کرتے ہیں، یا کوئی پریشانی کی بات ہے تو اس وقت بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اچانک سے ہمیں رسپانس دینا ہوتا ہے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے وہ باڈی کول ڈاؤن ہو جاتی ہے. اسپیکٹس آف ایموشنز کے جو ہے وہ 3 اسپیکٹس ہیں: کوگنیٹیو، فزیولوجیکل اور بیہیورل اسپیکٹ. کوگنیٹیو ہے کہ جو ہے وہ میرے مائنڈ میں ایک مووی یا ایک سین چل رہا ہوتا ہے، میں نے اس کو ایسے کرنا ہے. فزیولوجیکل یہ ہے کہ فزیکل جو اسٹیمولس ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کسی نے گالی دی تو اس کو آگے سے تھپڑ مار دیا. اس کے بعد بیہیورل کہ میرا جو بیہیویئر ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے اسپیسیفک سچویشن میں. تو کوگنیٹیو، فزیولوجیکل اور بیہیورل یہ 3 ایموشنز کے اسپیکٹس ہوتے ہیں. نیچرل پاتھ وے، انفارمیشن جو ہے وہ تھیلمس، یہ تھیلمس پارٹ ہے. برین کے 3 حصے ہوتے ہیں: فور برین، مڈ برین اور ہائنڈ برین. تو یہ فور برین کا پارٹ ہوتا ہے تھیلمس اور ہائپوتھیلمس. تو تھیلمس سے امیگڈیلا میں آتی ہے انفارمیشن، یعنی میری آنکھوں نے دیکھا، میرے کانوں نے کچھ سنا، تو جیسے کتے کو دیکھ کے صاف ظاہر ہے دیکھ کے ہی بھاگوں گا میں،
اسی طرح کسی نے گالی دی ہے تو میں سنوں گا. تو یہ تھیلمس میں آئے گی پہلے انفارمیشن، تھیلمس سے پھر میگڈیلا میں، میگڈیلا سے ہائپو تھیلمس میں، جو ہمارے آٹونومک نروس سسٹم کو پھر ایکٹیو کر دے گا اور پھر میرا رسپانس آئے گا. انڈیویجول ڈفرینسز، انڈیویجول جو ہے ایک دوسرے سے، یہ ایموشنل ڈیولپمنٹ تھا. اب ایک اور ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے انڈیویجول ڈفرینسز کے. انڈیویجول جو ہیں بچے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کن کن چیزوں کی بیس پہ ڈفر کر رہتے ہیں. سب سے پہلے فزیکل ڈفرینسز ہیں، ہائٹ، ویٹ، سائز، جینڈر میں میل فیمیل ہیں، کسی کی ہائٹ زیادہ ہے کسی کی کم ہے. دوسرا مینٹل ڈفرینسز ہوتے ہیں، کوئی ذہین ہے، کوئی بہت زیادہ ذہین ہے جس کا آئی کیو لیول بہت اچھا ہے، کوئی بچہ نارمل ہے، کوئی سلو لرنر ہے. ایٹیٹیوڈ ڈفرینسز، کسی کا ایٹیٹیوڈ وہ ہر چیز کو پازیٹیو لیتا ہے، کوئی نیگیٹو لیتا ہے، کوئی آپٹیمسٹک ہے، کوئی بہت اگریسو ہے. ایموشنل کہ ایموشنز کو کیسے کنٹرول رکھتے ہیں، یہ بھی انڈیویجول اس میں بھی ڈفر کر رہے ہوتے ہیں. کچھ بہت ہی کول کام ہوتے ہیں، کچھ بہت ہی اگریسو ہوتے ہیں. موٹر ایبلٹی، ایک انڈیویجول جو ہے اپنی جو موومنٹ ہے، مسکولر موومنٹ ہے، تو اس کو کیسے کنٹرول کرتا ہے، تو یہ اس کی موٹر ایبلٹی ہے. انٹرسٹ میں بھی انڈیویجول ایک دوسرے سے ڈفر کر رہے ہوتے ہیں. نیڈ، انٹرسٹ اور جو ویلیوز، جو ان کو چیزیں، جو ان کی لائکنگ ڈس لائکنگ ہوتی ہے وہ بھی ایک دوسرے سے ڈفر کرتی ہے. تو کازز آف انڈیویجول ڈفرینسز، اگین جو ہم نے بات کی ہے ڈیولپمنٹ کی بھی، دو بیسک جو ہے وہ فیکٹر ہوتے ہیں، ہیریڈیٹی اینڈ انوائرمنٹ. تو اس کے بھی یہی دو فیکٹر ہیں. اچھا، ایک دو ورڈ یوز ہوتے ہیں، نیچر اینڈ نرچر. کسی کو پتہ ہے نیچر اور نرچر میں کیا ڈفرینس ہے؟ جی سر، جی سر نیچر کہتے ہیں ہیریڈیٹی کو اور نرچر کہتے ہیں انوائرمنٹ کو. نیچر اینڈ نرچر، ہیریڈیٹی اینڈ انوائرمنٹ. جی، ایک انڈیویجول کی جو ہیریڈیٹی ہوتی ہے، جو وراثتی خصوصیات والدین سے بچوں میں ٹرانسفر ہوتی ہیں، وہ اس کی نیچر ہوتی ہے، اور نرچر اس کی نشو و نما وہ انوائرمنٹ سے ہوتی ہے. تو نیچر جو ہے وہ ہیریڈیٹی ہے اور نرچر اس کا انوائرمنٹ کہلاتا ہے. تو یہ آپ سے ایسے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کازز آف انڈیویجول ڈفرینسز آر انوائرمنٹ اینڈ ہیریڈیٹی اور نیچر اینڈ نرچر. تو دونوں میں سے کوئی آپشن ہو سکتا ہے. یا پھر یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ڈیولپمنٹ کا جو ریزنز ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں، ہیریڈیٹی، انوائرمنٹ، بوتھ. ایسے بھی ہو سکتا ہے نیچر، نرچر، بوتھ. یہ ایسے پوچھا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہے لینگویج ڈیولپمنٹ. لینگویج جو ہے وہ وہیکل آف ایکسپریشن ہوتی ہے. میں کسی کو، آپ کو کوئی بات کرنا چاہ رہا ہوں تو میں ایک جو ہے وہ ورڈز یوز کر رہا ہوں کمیونیکیشن کے لیے، اور آپ انہی ورڈز کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. یہ ایک لینگویج ہے. لینگویج از اے سسٹم آف یوزنگ ورڈز ٹو کمیونیکیٹ. الفاظ کو استعمال کرنا کمیونیکیشن کے لیے، یہ لینگویج کہلاتا ہے. میں الفاظ یوز کر رہا ہوں، کوئی اگر فزیکل کلاس ہوتی یا میرا ویڈیو کیم آن ہوتا تو میرے جو جیسچرز ہیں آپ ان سے بھی انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے. تو ورڈز کے ساتھ میں اپنے جو اشارے کنائے یوز کر رہا ہوتا تو آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے. تو یہ لینگویج ہے. اٹ انکلوڈ یوزنگ ورڈز اینڈ جیسچرز ٹو سے وٹ وی مین اینڈ انڈرسٹینڈ وٹ ادر سیز. فیزز آف لینگویج ڈیولپمنٹ. لینگویج ڈیولپمنٹ، ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بولنا کیسے سیکھتا ہے کسی بھی زبان کو. اب آپ، یہ ریسرچ کہتی ہے کہ جو انڈیویجول ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ان بلٹ میکانزم ہوتا ہے لینگویج سیکھنے کا، کہ کسی بھی لینگویج کو وہ سیکھ لیتے ہیں، چاہے وہ سرائکی، پنجابی، پشتون، اردو، انگلش، کوئی بھی لینگویج ہے تو بچہ جو ہے اس کی جس فیملی میں وہ آتا ہے تو وہ اس کو آسانی سے سیکھ لیتا ہے. ایون اگر اس کو کسی ایسی جگہ پہ رکھا جائے جہاں پہ جو ہیومن بینگ کے علاوہ کسی کوئی اینیملز کے ساتھ رکھا جائے تو جس طرح کی زبان وہ بولیں گے بچہ اسی طرح کی زبان بولے گا. تو بچہ جب یہ کہ فرض کریں کہ ہم اردو یا انگلش کی بات کر لیتے ہیں، تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے سے لے کر ایک سینٹینس بولنے تک جو اس کے سٹیجز ہیں وہ کون کون سی ہیں. تو پہلی سٹیج ہے کرائنگ. بچہ جو ہے وہ چلاتا ہے، اس کو کوئی پین ہوتا ہے، وہ تھک جاتا ہے لیٹے لیٹے، اس کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے. تو جیسے سٹارٹ میں بھی ہم نے دیکھا جنرل ایکسائٹمنٹ. تو بچہ جو ہے یہاں پہ چیختا چلاتا ہے فیز 1 میں. سیکنڈ فیز یہ برتھ سے 1 مہینے تک ہوتا ہے. پھر 1 مہینے سے لے کر 6 مہینے تک جو ہے جو دوسرا فیز ہے اس کو کوئنگ کہا جاتا ہے. بچہ سملر جو ساؤنڈز وول ساؤنڈز ہیں وہ کریٹ کرتا ہے، جیسے او، آ، ای،
اس طرح کی آوازیں بچہ 1 مہینے سے لے کر 6 مہینے تک پروڈیوس کرتا ہے. اس کو کوئنگ کہا جاتا ہے. تیسرا فیز ہے بیبلنگ کا. اس میں بچہ جو واؤل ساؤنڈز ہیں ان کو کانسوننٹ ساؤنڈ کے ساتھ مکس کرتا ہے. جیسے پہلے اس نے کہا او یا آ، تو اب جو ہے جو با با ما ما اس طرح سے، یعنی جو واؤل ساؤنڈز ہیں اور کانسوننٹ ساؤنڈز ہیں ان کو آپس میں بچہ سملر ساؤنڈز کو ویریٹ کرتا ہے اور ان کو مکس کرتا ہے. اس کو بیبلنگ کہا جاتا ہے. یہ 6 سے 9 مہینے تک کی ایج جو ہے وہ بیبلنگ کی ایج ہوتی ہے. اس کے بعد 9 سے 12 منتھ تک بچہ جو ہے وہ ایک لفظ بولنا سیکھ جاتا ہے. 1 ورڈ پروڈکشن. 9 سے 12 منتھ تک یعنی ایک ورڈ جیسے ماما، ملک، واٹر، بریڈ ایٹسیٹرا، چاکلیٹ. یہاں پہ جو وہ ورڈز بول رہا ہے وہ جو ہے وہ الگ الگ کر کے بول رہا ہے. جیسے یہاں پہ ماما کی بات ہوئی تو ماں ماں، با با، پا پا، تو اس طرح سے بولتا ہے بیبلنگ میں. جبکہ یہ جو 4تھ فیز ہے 1 ورڈ پروڈکشن میں، اس میں وہ ایک لفظ کو مکمل بول لیتے ہیں، مما اس طرح کر کے، ملک، واٹر. اس کے بعد نیکسٹ فیز 5 ہے 2 ورڈ پروڈکشن. یہ 1 سال سے 2 سال تک کی ایج میں بچہ جو ہے وہ 2 الفاظ بولتا ہے، گیو ملک، ناٹ ہینگری، گیٹ آؤٹ، اس طرح. تو 2 ورڈز پروڈکشن یہ کس سٹیج میں؟ 1 سال سے یعنی 12 سال سے 2 سال تک. اس کے بعد 6 فیز ہے 3 سے 4 ورڈ جو ہے بچہ پروڈیوس کرتا ہے، ویئر از ڈال، ویئر از بریڈ، اس طرح. اور اس کے بعد جو لاسٹ اس کا فیز ہوتا ہے فیز 7، اس میں بچہ 4 سے 5 ورڈ یا ایک مکمل سینٹنس بولنا سیکھ جاتا ہے 4 سال کی ایج میں جا کے. واٹ آر یو ڈوئنگ، واٹ آر یو پلینگ. لینگویج کی یہ 7 فیزز ہیں. فیز 1 کرائنگ، فیز 2 کوئنگ، فیز 3 بیبلنگ، فیز 4 1 ورڈ پروڈکشن، فیز 5 2 ورڈ پروڈکشن، فیز 6 3 to 4 ورڈ پروڈکشن، اینڈ فیز 7 4 to 5 words are complete sentence production. اس کے بعد ہے سیمیوٹک فنکشن. ایک انڈیویجول کی ایبلٹی کہ وہ سمبلز کو، سائنس کو، پکچرز کو جو ہے وہ لینگویج کو یوز کرے جو ایکشنز ہیں ان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے. یعنی اپنے ایکشنز کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے لینگویج کا جو استعمال ہے اس کو سیمیوٹک فنکشن کہا جاتا ہے. اس میں سمبل، سائنس، پکچرز یا لینگویج اوورال آ جاتے ہیں. اس کو سیمیوٹک فنکشن کہا جاتا ہے. MCQs میں آ جاتا ہے، ایک دفعہ آیا بھی تھا شاید. اس کے بعد ہے نیٹیوزم تھیوری. نوم چومسکی نے ایک تھیوری دی، جیسے میں نے سٹارٹ میں بتایا کہ نوم چومسکی نے کہا کہ ہر انڈیویجول، ہر جو انسان ہے اس کے اندر ایک ان بلٹ میکانزم موجود ہے. ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک مشین یا ڈیوائس اس کے برین میں موجود ہے جس سے وہ لینگویج کو ایکوائر کرتا ہے یا سیکھتا ہے. اس کو نیٹیوزم تھیوری کہا جاتا ہے. لینگویج ڈیولپمنٹ تھیوری دیٹ ڈسکرائب دیٹ ہیومنز آر پری وائرڈ، یعنی ان برن ان کے اندر یہ ایک نیٹ ورک ہوتا ہے ٹو لرن لینگویج گیون بائی نوم چومسکی. چومسکی سیڈ دیٹ children learn a language because they possess an innate language acquisition device. innate وہ کریکٹرز ہوتے ہیں جو بائی برتھ آتے ہیں، یعنی اس کی بچے کی نیچر میں، فطرت میں جو چیزیں شامل ہوتی ہیں اس کو ہم innate کہتے ہیں، جو باہر سے وہ نہیں سیکھتا. errors in language development. بچہ جب لینگویج سیکھتا ہے تو کون کون سی غلطیاں ہوتی ہیں؟ اوور ایکسٹینشن ایرر. ایک لفظ کو بچہ جو ہے طول دے دیتا ہے، لمبا کر دیتا ہے. مثلا جیسے ڈاگ ہے تو ڈاگی. انکریز اور ایکسٹینڈ دا ورڈ، یہ اوور ایکسٹینشن ایرر ہے. اس کے بعد انڈر ایکسٹینشن ایرر. انڈر ایکسٹینشن ایرر میں ایک بچہ اس نے ایک لفظ سیکھا تو وہ لمیٹڈ کر دیتا ہے کہ بس یہ جو لفظ ہے اس کا اسی جگہ پہ ہی استعمال ہے، اس سے علاوہ اس کا کہیں اور پہ استعمال نہیں ہے. مثلا کسی نے اسے بتایا کہ یہ جو فلاور ہے یہ روز ہے، یا روز ایک فلاور ہے، پھول ہے، تو وہ یہ سمجھے گا کہ بس یہ جو روز ہے بس یہی ایک فلاور ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی جیسمین ہے یا کوئی بھی اور فلاورز ہیں تو وہ فلاورز نہیں ہیں، وہ کچھ اور چیزیں ہیں. تو یہ اس کی ہے انڈر ایکسٹینشن ایرر. اٹ از این ایرر occurred when a child fails to extend use of word for other categories. If a child know that rose is a flower but he fails to apply the flower for categories other than rose. اس کے بعد ہے اوور ریگولرائزیشن. irregular جو چینجز ہیں بچہ الفاظ میں جو بناتا ہے. مثلا یہاں پہ مثال ہے
کیم کو وہ بچہ کہتا ہے کمڈ. تو ارریگولر جو تبدیلیاں بچہ کسی بھی لفظ میں خود سے کرتا ہے تو اس کو اوور ریگولرائزیشن کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے اسکولز آف سائیکالوجی. جیسے ہم نے بات کی ہے کہ سٹارٹ میں کہ جو ایجوکیشنل سائیکالوجی ہے اس کے ہم نے 5 میتھڈز دیکھے تھے, اور ساتھ ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ ہم نے ایجوکیشنل سائیکالوجی 3 چیزوں کو دیکھے گی, لرنر کو, لرننگ پروسیس کو, اور لرننگ سچویشن کو. تو اب تک ہم نے جو بات کی ہے وہ لرنر کی ہے کہ لرنر جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ کیسے کیسے ہوتی ہے, بچے کی جو نیڈ انٹرسٹ جو ہے وہ کیا ہوتی ہیں, بچے کا ایٹیٹیوڈ, ایموشنز, انٹیلیجنس وہ کیا ہوتی ہیں, یہ چیزیں ہم نے اب تک ڈسکس کی. اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ان کے پیچھے ریزنز کیا ہوتی ہیں. بچہ جو لرن کرتا ہے چیزیں, مثلا اس کا جو بیہیویئر ہے, اس کا ایٹیٹیوڈز ہے, اس کی جو ایموشنز ہیں, اس کے جو ریسپانسز آتے ہیں کسی بھی انوائرمنٹ میں, کسی بھی سٹیمولس کے ریسپانس میں, تو کس وجہ سے آتے ہیں. یعنی بیہیویئر کی وجہ, سمپلی اگر ہم کہیں اسکولز آف سائیکالوجی, ہم اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچے کے جو بیہیویئر ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے. یہ ڈفرینٹ اسکولز آف سائیکالوجی ہیں. یہ تھیریز ہمیں جو ہیں وہ بتائیں گی. ہر تھیوری کا اپنا ایک موقف ہے. فرض کریں اسٹرکچرلزم ہے, یہ کہتے ہیں کہ انڈیویجول کا جو مائنڈ ہوتا ہے, اس کا جو مائنڈ کا اسٹرکچر ہے وہی اس کا بیہیویئر ہے. فنکشنلزم کہتے ہیں کہ جو اسٹرکچر نہیں مائنڈ کا, بلکہ مائنڈ کا کی جو فنکشننگ ہے یہ اس کا بیہیویئر ہوتا ہے. اب بیہیویئرزم کہتی ہے فلاسفی یا تھیری, ان کے نزدیک کہ جو آبزرویبل بیہیویئر ہے بچے کا, جو انوائرمنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے, نہ برین کے اسٹرکچر کی وجہ سے, نہ فنکشن کی وجہ سے, انوائرمنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے, یہ اس کا بیہیویئر ہے. گیسٹالٹ سائیکالوجی کہتی ہے کہ انڈیویجول کا بیہیویئر اس کے کمپوننٹ پارٹس میں نہیں ہوتا, بلکہ اوور آل بیہیویئر ہے. کسی ایک اسپیسیفک سچویشن میں ہو سکتا ہے وہ اچھا یا برا کر جائے, لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کا اوور آل بیہیویئر اچھا ہو. تو گیسٹالٹ اس چیز کے اوپر ہول بیہیویئر پہ بلیو کرتی ہے کہ ہول بیہیویئر دیکھا جائے. ہیومنسٹ سائیکالوجی فری ول پہ فوکس کرتی ہے کہ ہیومنز مشینز نہیں ہیں, آپ ان کو فری ول دیں, فری ہینڈ دیں, فری چوائسیز دیں. تو یہی جو ہے ان کو اچھا انسان بنانے میں ان کو ہیلپ فل ہوگی. اس کے بعد ہے سائیکو انالیسس. اس میں کانشیسنس, سب کانشیسنس اور ان کانشیسنس, ایک انڈیویجول جو ہے اس کا کانشیس, سب کانشیس اور ان کانشیس جو ہے بیہیویئر وہ کب اور کیوں ہوتا ہے, یہ اس چیز کے اوپر فوکس کرتی ہے. ٹرانسپرسنل اس کو یا سائیکالوجی یا اسپرچول سائیکالوجی, یہ مائنڈ اور باڈی دونوں کا ریلیشن دیکھتی ہے کہ مائنڈ اور باڈی جو ہے وہ دونوں مل کے جو ریسپانس دیتی ہیں, یہی انڈیویجول کا بیہیویئر ہوتا ہے. اور کگنیٹیو سائیکالوجی اس چیز کے اوپر بلیو کرتی ہے کہ انڈیویجولز جو ہیں, آپ ان کی جو کگنیٹیو ڈیولپمنٹ ہے یہی ان کا بیہیویئر کی ریزن ہوتی ہے. تو یہ انشاءاللہ ہم ان کو ڈیٹیل میں آگے جا کے 1 بائی 1 دیکھیں گے. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اسٹرکچرلزم کی. اسٹرکچرلزم, اس کا نام ہمیں بتا رہا ہے یہ اسٹرکچر سے ریلیٹڈ ہے. کس چیز کے اسٹرکچر سے؟ ہم نے بات کی ہے کہ سائیکالوجی کو سٹارٹ میں کہا گیا کہ یہ اسٹڈی آف سول ہے, اور درمیان میں کہا گیا کہ اسٹڈی آف مائنڈ ہے, اب کہا جاتا ہے کہ یہ اسٹڈی آف بیہیویئر ہے. چاہے ہم سول کی بات کریں, مائنڈ کی بات کریں یا بیہیویئر کی بات کریں, تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کا جو اسٹرکچر ہے اوبویسلی ہمارا جو ہے وہ مائنڈ کی طرف جاتا ہے کہ ہمارا مائنڈ ہی ہماری ساری چیزیں کنٹرول کر رہا ہے. تو مائنڈ کا اسٹرکچر جو ہے اس کے اوپر بلیو کرتی ہے اسٹرکچرلزم. ان کے نزدیک جو ایک انڈیویجول کا جو مائنڈ ہے اس کا جو اسٹرکچر ہے وہی اس کے بیہیویئر کو شیپ کرتا ہے. اس کے فاؤنڈر ولہیلم ونڈٹ ہیں. انہوں نے, یہ جرمن پروفیسر ہیں, انہوں نے پہلی سائیکالوجیکل جو لیبارٹری ہے لپزگ میں 1879 میں وہ اسٹیبلش کی تھی, فرسٹ سائیکالوجیکل لیب. اور ان کا جو پرپز تھا, سول پرپز تھا اس لیبارٹری کو اسٹیبلش کرنے کا, وہ انڈیویجول کے مائنڈ کو اسٹڈی کرنا تھا. چونکہ یہ اسٹرکچرلزم اسٹرکچر آف مائنڈ پہ بات کر رہی ہے, تو اس لیے ونڈ کا جو فوکس تھا وہ بھی اسٹرکچر آف مائنڈ کو اسٹڈی کرنا تھا. ایکسپوننٹ اس کے E.B. ٹچنر ہیں, جو کہ لپزگ جو لیبارٹری ہے اسی کے ہی ایک اسٹوڈنٹ ہیں. بائی برتھ یہ برٹش تھے, جبکہ یہ جو ہے وہ جرمن ہے, تو جرمنی میں انہوں نے یہ اسٹیبلش کی تھی لیبارٹری. اولڈسٹ اسکول آف تھاٹ ہے, جیسے ہم نے بات کی, جو انٹروسپیکشن ہے وہ اولڈسٹ میتھڈ آف
سائیکالوجی ہے تو اولڈسٹ اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ اسٹرکچرلزم ہے. یہ ان کے جو فنڈامنٹل پرنسپلز یا آپ کے لیے بلیوز ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ فوکس کرتے ہیں انالیسز آف کمپوننٹ آف کانشیسنیس، جو ہمارا شعور ہے، ذہنیت ہے، ادراک ہے، اس کے سٹرکچر پہ یا ان کمپوننٹس پہ جن سے مل کے وہ بنا ہوتا ہے. یعنی ہمارا مائنڈ کن چیزوں سے مل کے بنا ہے، اس کے کمپوننٹس کیا ہیں، ان کا سٹرکچر کیسے ہے. اسٹڈی آف ہیومن مائنڈ، اٹس سٹرکچر اینڈ ایکسپیرینس، بریک ڈاؤن مینٹل پروسیس انٹو موسٹ بیسک کمپوننٹس. ان کے نزدیک جو ہمارا مینٹل پروسیس ہے وہ چھوٹے چھوٹے کمپوننٹس میں ہوتا ہے. نیچر اینڈ اسٹرکچر آف مائنڈ شیپس دا پرسنالٹی اینڈ لرننگ. ان کے نزدیک جو مائنڈ کی نیچر اور اس کا جو اسٹرکچر ہے وہی ہماری لرننگ کی وجہ ہے اور وہی ہماری پرسنالٹی کو تشکیل دیتا ہے. فوکس آن کانشیس ایکسپیرینس، سینسیشن، فیلنگ، پرسیپشن، آئیڈیاز. یہ فوکس کرتا ہے کانشیس ایکسپیرینس پہ. کانشیس ایکسپیرینس وہ ایکسپیرینس ہوتا ہے جو ہم اپنے شعور میں آ کے کرتے ہیں، یعنی اپنی انٹینشن سے، اپنی مرضی سے. سینسیشن، فیلنگ، پرسیپشن، آئیڈیاز. انالیسز آف دیز کانشیس کمپوننٹس واز سپوز دا اسٹرکچر آف مائنڈ. یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے مائنڈ کا جو اسٹرکچر ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہیں ان کے نزدیک. انٹروسپیکشن یا آبزرویشن میتھڈ جو ہے، سیلف آبزرویشن میتھڈ، یہ یوز کرتے ہیں اسٹرکچرلزم یا اسٹرکچرلسٹ جو ہے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر یہ مائنڈ کا اسٹرکچر کیا ہے، اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں پلیز. اسٹرکچر آف مائنڈ سے مراد ویسے اگر ہم بات کریں مائنڈ کے اسٹرکچر کی تو مائنڈ کے اسٹرکچر کے 3 کمپوننٹس، مائنڈ کا جو اسٹرکچر ہے 3 حصوں میں ہوتا ہے، فور برین، مڈ برین، ہائنڈ برین. اور پھر ہر جو پارٹ ہے اس کے آگے اسپیسیفک فنکشننگ ہے یا اسپیسیفک رول ہے ہمارے اوور آل باڈی کی مینٹیننس میں یا لرننگ میں، بیہیویئر میں. تو یہاں پہ کانشیسنیس کی بات ہو رہی ہے کہ ہمارا جو کانشیسنیس ہے، جو ہمارا شعور ہوتا ہے، ہمیں کسی چیز کا علم ہوتا ہے، وہ ہمارے مائنڈ کے ڈفرینٹ پارٹس ہیں جن کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی ہر ایک پارٹ جو ہے وہ اسپیسیفک ہے کسی بھی لرننگ کے لیے، کسی بھی میمورائزیشن کے لیے یا ہمارے بیہیویئر کے لیے. تو ان کے نزدیک ہمارا مائنڈ کا جو اسٹرکچر ہے، جیسے میں نے بتایا فور، مڈ اینڈ ہائنڈ برین. پھر فور برین کے 3 پارٹس ہیں، تھیلمس، ہائپو تھیلمس. اسی طرح مڈ برین کے پارٹس ہیں، ہائنڈ برین کے پارٹس ہیں. تو ان کے نزدیک جو پارٹس آف برین ہیں یہی انڈیویجول کی بیہیویئر کو شیپ کرتے ہیں. اس کے برعکس جب ہم اگلی فلاسفی میں جائیں گے تو وہ کہیں گے پارٹس نہیں بلکہ وہ جو برین کے جو ڈفرینٹ پارٹس ہیں ان کی جو فنکشننگ ہے یہ ہمارے بیہیویئر کو شیپ کرتا ہے. جی کلیئر ہوا کچھ؟ جی کلیئر ہوا آپ کو؟ سر یہ کانشیسنیس اور کانشیس ایکسپیرینس یہ 2 چیزیں مکس ہو رہی ہیں، ان میں تھوڑا ڈفرینس. کانشیسنیس میں نے کہا کہ ایک انڈیویجول کسی بھی سچویشن میں اس کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے. وہ اس سچویشن کو مکمل طور پر انڈرسٹینڈ کرتا ہے، اپنی ول سے اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کانشیسنیس. اور کانشیس ایکسپیرینس جب ایک انڈیویجول اپنے ول سے کسی بھی کوئی بھی اس کی لرننگ ہوتی ہے تو یہ اس کا کانشیس ایکسپیرینس ہے. یعنی وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ چیز سیکھنی ہے میں نے یا یہ میں نے کرنا ہے، تو یہ اس کا کانشیس ایکسپیرینس ہے. جبکہ کانشیسنس اس کا سمپلی آپ کہہ لیں کہ شعور، کہ میں کیا ہوں، یہ سچویشن کیا ہے، کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا، یہ اس کا شعور ہوتا ہے. ادراک بھی اس کو کہا جاتا ہے. اور کانشیس ایکسپیرینس شعور میں ہوتے ہوئے جان بوجھ کے جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اپنی مرضی سے، اپنی ویلنگ سے، تو یہ ہمارا کانشیس ایکسپیرینس ہوتا ہے. جی کلیئر ہوا؟ جی سر تھینک یو. اچھا، تو وڈ نے کہا تھا کہ انسان جو ہے وہ ایک کانشیس اینیمل ہے، اور ارسطوٹل نے کہا تھا کہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے. اس کی لمیٹیشن ہے کہ اس سے جو اسپیکٹس کے جو بیہیویئر ہے اس کے سارے اسپیکٹس جو ہیں ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے اسٹرکچرلزم سے. اسٹرکچرلزم میں آپ سمپلی اگر اس کی تھیم ہم دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ یہ اس چیز کے اوپر بلیو کرتا ہے کہ ہمارا جو بیہیویئر ہے وہ ہمارے مائنڈ کے اسٹرکچر کی وجہ سے ہے. بس اتنا آپ یاد رکھیں.
اس کے بعد فنکشنلزم بالکل اسی طرح جیسے آئیڈیالزم کے اگینسٹ جو اگلی تھیری آئی تھی ریئلزم، تو یہ بالکل اسی طرح اسٹرکچرلزم کے اگینسٹ ایک تھیری آئی فنکشنلزم، اینٹی اسٹرکچرلزم بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ ولیم جیمز یہ فادر آف سائیکالوجی ان یو ایس اے ہیں، انہوں نے یہ تھیری دی ہے۔ ان کے نزدیک جو انڈیویجول کا برین کا جو اسٹرکچر ہے وہ اس کی پرسنالٹی کو یا بیہیویئر کو تشکیل نہیں دیتا، بلکہ اس کے برین کی جو فنکشننگ ہے وہی اس کی پرسنالٹی کو شیپ کرتا ہے۔ اس کے جو ایکسپوننٹ ہیں وہ جوہن ڈیوی، کیٹل، تھورنڈائک ہیں۔ تو فوکس آن فنکشن آف برین ناٹ آن اسٹرکچر، ہاؤ کانشیسنیس چینج اکارڈنگ ٹو انوائرمنٹ۔ اب برین کے اسٹرکچر تو انوائرمنٹ کے اکارڈنگ چینج نہیں ہو سکتے، لیکن فنکشننگ چینج ہو سکتی ہے۔ ہماری جو کانشیسنیس ہے اور اس کانشیسنیس کی وجہ سے جو فنکشننگ ہے، رسپانسز ہمارے ہیں وہ چینج ہو سکتے ہیں۔ تو ہاؤ کانشیسنیس چینج اکارڈنگ ٹو انوائرمنٹ، یہ فنکشنلزم کا کانسیپٹ ہے۔ فنکشن آف مائنڈ از امپورٹنٹ دین اسٹرکچر، کانشیسنیس اور ایکسپیرینس کین ناٹ بی بروکن انٹو اسٹرکچر، کہ ہمارا جو ایکسپیرینس ہے یا کانشیسنیس ہے، ہمارا جو شعور ہے، اس کو ہم مزید جو ہے کمپوننٹس میں ڈیوائڈ نہیں کر سکتے۔ دیر از نو وے ٹو سیپریٹ آئیڈیاز، تھاٹس اور سینسیشن، ہم اپنے آئیڈیاز، تھاٹس اور سینسیشنز کو الگ الگ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے برین کا جو یہ جب ہمارا برین فنکشن کر رہا ہوتا ہے تو آئیڈیاز، تھاٹس یا ہماری جو سینسیشن ہے وہ ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں۔ اسٹرکچرلزم ناٹ ریویلز اینی تھنگ وٹ مائنڈ ڈز فنکشن، تو اسٹرکچرلزم کے یہ اگینسٹ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ہمیں نہیں بتاتا کہ ہمارا مائنڈ کب کیا فنکشن پرفارم کر رہا ہے۔ فیورز فنکشنل کریکولا میتھڈ اینڈ لرننگ ٹیکنیکس، یعنی وہ لرننگ ٹیکنیکس یا میتھڈ یا کریکولم جس میں کوئی نہ کوئی فنکشننگ ہوتی ہے، تو یہ اس کو فیور کرتا ہے۔ فنکشن آف نروس سسٹم ڈیولپس ہیبٹ، ہمارا جو نروس سسٹم ہے اس کی جو فنکشننگ ہے یہی ہماری ہیبٹس یا ایموشنز کو، بیہیویئر کو ڈیولپ کرتا ہے۔ فنکشن اور پریکٹسز چینجز اکارڈنگ ٹو انوائرمنٹ از امپورٹنٹ، ہمارے جو ریسپانسز ہیں، بیہیویئر ہے یا فنکشننگ ہے، ہمارے انوائرمنٹ کی وجہ سے چینج ہو جاتے ہیں۔ A more scientific and more practical system of psychology than structuralism، یہ سائیکالوجی میں جو اسٹرکچرلزم کا کانسیپٹ ہے اس سے زیادہ پریکٹیکل اور سائنٹیفک کانسیپٹ ہے۔ تو ان دو کو پھر ریوائز کر لیتے ہیں کہ اسٹرکچرلزم بات کرتا ہے کہ مائنڈ کا اسٹرکچر ہے، یہی سب کچھ ہے، یہی ہمارے بیہیویئر کو بنا رہا ہے، جبکہ فنکشنلزم یہ کہتا ہے کہ مائنڈ کا جو فنکشن ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اسٹرکچر امپورٹنٹ نہیں ہے۔ فنکشن جو ہے یہ ڈفرینٹ سچویشن میں یا انوائرمنٹ یا اسٹیمولس کے اکارڈنگ یہ چینج ہو سکتا ہے، اسٹرکچر تو اوبویسلی نہیں ہو سکتا، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مور پریکٹیکل ہے اور مور سائنٹیفک ہے۔ اس کے بعد ہے بیہیویئرزم تھیری، یہ جے بی واٹسن نے تھیری دی۔ پہلی مرتبہ انہوں نے ایک آرٹیکل بیہیویئرسٹ مینیفیسٹو 1913 میں جو پبلش ہوا، اس میں یہ ٹرم بیہیویئرزم یوز کی۔ یہ انفلوئنس ہوئے تھے پیولو سے، پیولو نے جو کلاسیکل کنڈیشن تھیری آگے جا کے ہم دیکھیں گے، تو یہ اس سے انفلوئنس ہوئے تھے کلاسیکل ان کی کنڈیشننگ تھیری سے۔ واٹسن نے چائلڈ ایموشن پہ بھی بہت سارا کام کیا، جیسے ہم نے ایموشنل ڈیولپمنٹ میں بات کی تھی کہ فیئر، لو اینڈ اینگر یہ ان برن یا ان نیٹ ایموشنز ہوتی ہیں۔ یہ سب سے پہلے کس نے بتایا تھا؟ یہ بھی واٹسن نے بتایا تھا۔ تو بیہیویئرزم کیا چیز ہے؟ بیہیویئرزم یہ کہتی ہے کہ ایک انڈیویجول کا جو بیہیویئر ہے وہ نہ تو اس کے برین کے اسٹرکچر کی وجہ سے ہے، نہ ہی اس کے برین کے فنکشن کی وجہ سے ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کا برین جو اس کا اسٹرکچر ہے وہ اچھی طرح ڈیولپ ہو، اس میں کوئی کمی پیشی نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا برین اچھی طرح فنکشن بھی کر رہا ہو، لیکن اب اس کا انوائرمنٹ اسے سکھاتا ہے کہ آپ نے اپنے برین کو کیسے یوز کرنا ہے، اپنے انٹیلیکچوئل جو سکلز ہیں ان کو کیسے یوز کرنا ہے۔ تو انوائرمنٹ کی وجہ سے ایک انڈیویجول کا بیہیویئر وہ تشکیل پاتا ہے یا بنتا ہے، نہ کہ اس کے اسٹرکچر یا برین کے فنکشن کی وجہ سے۔ تو ان کے نزدیک انوائرمنٹ ہی سب کچھ ہے۔ It was quite contrary to structuralism and functionalism. Focus on observable behavior، جو بیہیویئر آبزرو کیا جاتا ہے یہ اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں۔ Consciousness cannot be observed, seen or proved scientifically. ان کے نزدیک جو ہمارا شعور ہے اس کو نہ تو ہم آبزرو کر سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی سائنٹیفکلی پروو کر سکتے ہیں کہ اس میں شعور ہے یا نہیں ہے، یعنی کانشیسنیس۔
انوائرمنٹ ہیلپس ان گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ. ایک انڈیویجول کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ میں انوائرمنٹ کا مین رول ہوتا ہے. انوائرمنٹ از اے سول فیکٹر دیٹ شیپس دا پرسنالٹی اینڈ بیہیویئر. یہ جو لائن ہے یہ آپ کہہ لیں کہ یہ بیس ہے اس تھیوری کی کہ انوائرمنٹ ایک انڈیویجول کی پرسنالٹی اور بیہیویئر کو شیپ کرنے میں, تشکیل دینے میں اس کا میجر رول ہے. انڈیویجول ڈفرینس ان بیہیویئر بیسڈ آن ڈفرینٹ ایکسپیرینس آف لرننگ. بچوں کا انڈیویجولس کا جو آپس میں جو ڈفرینس ہوتے ہیں کہ کوئی ایڈوانس ہوتا ہے, کوئی میڈیم, کوئی لو لیول کا, تو وہ ان لرننگ ایکسپیرینس کی وجہ سے ہوتے ہیں. یعنی کسی کو کوئی اچھا جو ہے وہ چانس ملا تو وہ آگے نکل جاتا ہے, کسی کو نہیں ملتا تو وہ پیچھے رہ جاتا ہے. انٹروڈیوس سائنٹیفک میتھڈ ٹو اسٹڈی بیہیویئر. جو سائنٹیفک میتھڈ ہے سائیکالوجی میں پہلی مرتبہ بیہیویئرسٹ نے یوز کیا. اور ریوارڈ اور پنشمنٹ کا, جس کو ری انفورسمنٹ ہم کہتے ہیں, ری انفورسمنٹ کا کانسیپٹ جو ہے وہ بھی انہوں نے یوز کیا. اسٹیمولس ریسپانس کا کانسیپٹ جو ہے کہ آپ اسٹیمولس دیں گے تو اس کا ریسپانس آئے گا, تو یہ کانسیپٹ بھی بیہیویئرزم کا ہے. اس پہ دو ان کی تھیریز ہیں, کلاسیکل کنڈیشننگ اینڈ آپرینٹ کنڈیشننگ, وہ آگے جا کے ہم دیکھیں گے. انہوں نے پروگرام لرننگ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا. اسکینر نے جو آپرینٹ کنڈیشننگ میں جو پروگرام لرننگ میتھڈ ہے وہ انٹروڈیوس کروایا. اذان ہو جائے, آپ تھوڑا سا ویٹ کیجیے گا پلیز. جی, تو پروگرام لرننگ انہوں نے سب سے پہلے انٹروڈیوس کروایا. یہ جو میتھڈ ہے یہ ہم انشاءاللہ ٹیچنگ میتھڈ میں جب جائیں گے, بیچ 2 نے پڑھ لیا ہے اس کو. تو پروگرام لرننگ کمپیوٹر بیسڈ لرننگ ہے. ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے, بس اتنا سا کہ کمپیوٹر انسٹرکشن دیتا ہے, کمپیوٹر جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ بچے کی اسیسمنٹ بھی کمپیوٹر ہی کرتا ہے. اس کو پروگرام لرننگ کہا جاتا ہے. اس کے بعد انڈیویجولائز لرننگ, انڈیویجول کے اوپر فوکس کیا جانا, ہر انڈیویجول کو اس کی نیڈ اور انٹرسٹ کے اکارڈنگ. اور کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشن, جو ماڈرن انسٹرکشن میتھڈ ہیں آن لائن, یہ کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشن میتھڈ بھی بیہیویئرزم کی ہی ایجاد ہیں. یہ بیسیکلی جو CAI ہے یہ ایڈوانس فارم ہے پروگرام لرننگ کی. پروگرام لرننگ میں بچے کو جو ہے وہ لیکچر جو ہے وہ پریزنٹ کیا جاتا ہے کمپیوٹر کی مدد سے, اینیمیٹڈ ویڈیوز کی مدد سے وہ لیکچر پریزنٹ ہوتا ہے. اس کے بعد بچے کی اسیسمنٹ بھی آن لائن یا آپ کہہ لیں کمپیوٹر اسکرین کی مدد سے ہوتی ہے, جس میں ٹیچر کا بالکل کوئی کردار نہیں ہوتا. یہ ٹیچر لیس ٹیچنگ ہے, یعنی کمپیوٹر کی مدد سے ہوتی ہے, جس کو پروگرام لرننگ کہا جاتا ہے. یہ انشاءاللہ ہم ٹیچنگ میتھڈ میں ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اس کے بعد ہے گیسٹالٹ سائیکالوجی. ورتیمر نے یہ کنسیپٹ دیا گیسٹالٹ کا. اس کے بعد کوفکا, کولر اور کرٹ لیون یہ اس کے ایکسپوننٹ ہیں. یہ فلسفی جرمن ہے بیسیکلی,
اور یہ اسٹرکچرلزم اور فنکشنلزم کے اگینسٹ ہے. گیسٹالٹ کا مطلب ہوتا ہے ہول، یعنی یہ اس چیز کے اوپر بلیو کرتے ہیں کہ آپ کسی بھی انڈیویجول کا جو بیہیویئر ہے وہ اس کے پارٹس میں نہ اسٹڈی کریں اور نہ دیکھیں، بلکہ اس کا ہول بیہیویئر دیکھیں. اس کی سمپل سی مثال یہ ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ موجود ہوں، ہو سکتا ہے کسی بات سے پہ مجھے اچانک غصہ آ گیا، تو میرے اس اچانک غصے کی وجہ سے میرا ریئیکشن جو ہے بہت ایگریسو تھا، تو میرا وہ ایک اسپیسیفک پوائنٹ نہ دیکھا جائے، بلکہ جو اوور آل میرا میجورٹی میں یا جو باقی دوستوں کے ساتھ ہے، باقی فرینڈس کے ساتھ ہے، اس ایک کو چھوڑ کے تو ہول بیہیویئر میرا دیکھا جائے. تو یہ ان کا یہ فوکس ہے. دا فلاسفی ہیز جرمن اوریجن، a reaction against structuralism and functionalism. Gestalt is a German word meaning whole, combining parts. The term insight is used to describe this type of human behavior. Learning by insight جو ہے یہ میتھڈ یوز ہوتا ہے گیسٹالٹ میں. It promotes the study of whole behavior experience and whole is different from its parts. تو یہ ہول بیہیویئر کے اوپر فوکس کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہول بیہیویئر اس کے پارٹ سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بھی مثال دی ہے کہ ہو سکتا ہے کسی اسپیسیفک سچویشن میں کسی انڈیویجول کا بیہیویئر نارمل روٹین سے ہٹ کے ہو، لیکن اس کا اوور آل بیہیویئر اس طرح کا نہ ہو. تو یہ ہول کے اوپر بلیو کرتے ہیں. ہیومن ایکٹیویٹی کین ناٹ بی بروکن ڈاؤن انٹو اٹس ایلیمنٹ. ایک انڈیویجول کی کوئی ایکٹیویٹی ہے، اس کو ہم اس کے کمپوننٹ پارٹس میں ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے. جیسے برین کے اسٹرکچر کی ہم نے بات کی ہے کہ ہر برین کے ڈفرینٹ اسٹرکچر ہیں، اس کے پھر سب اسٹرکچر ہیں، اور اسی کی وجہ سے بیہیویئر تشکیل پاتا ہے. فنکشنلزم کہتا ہے کہ ہر پارٹ کا ایک اسپیسیفک فنکشن ہے، اور وہ پھر چھوٹے چھوٹے جو پارٹس ہیں وہی انڈیویجول کے بیہیویئر کی جو ہے وہ ریزنز ہوتے ہیں. لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک انڈیویجول کا جو بیہیویئر ہے یا کوئی بھی ایکٹیویٹی ہے ہم اس کو اس کے کمپوننٹ پارٹس میں ڈیوائڈ نہیں کر سکتے. An activity of thinking, sensation, perception can be studied as a whole. کوئی بھی thinking activity, sensation, perception, physical activity ہے، ہم اس کو as a whole جو ہے وہ دیکھیں گے، اس کے پارٹس میں نہیں دیکھیں گے. Perception of situation as a whole، اگر کوئی چیز پرسیو کر رہا ہے تو اس کو بھی as a whole دیکھا جائے گا. Seeing and judging relationship between factors involved in a situation as a whole. کسی بھی سچویشن میں کوئی انڈیویجول کوئی ججمنٹ کر رہا ہے، ویلیویشن کر رہا ہے، انوالو ہے کسی بھی سچویشن میں، تو اس کے ہم جو ہے وہ فیکٹرز کو، چھوٹے فیکٹرز کو ان کو نہیں کنسیڈر کریں گے، اوور آل اس کے بیہیویئر کو دیکھیں گے. ٹیکنگ این امیجیٹ ڈیسیجن اینڈ بیہیونگ اکارڈنگلی. کیونکہ ایک انڈیویجول کا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ امیجیٹ ہوتا ہے. آپ دیکھیں کسی نے گالی دی تو اس کو جو ہے اس نے تھپڑ مارا آگے سے، تو یہ کمپوننٹ پارٹس میں ڈیوائیڈ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ امیجیٹ ہوتا ہے کہ کہاں سے جو ہے وہ یہ ریسپانس آنا چاہیے، نہیں آنا چاہیے. اس کے بعد جو ہے اس نے فوری طور پر معذرت کر لی. تو یہ جو ریسپانسز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اوور آل آپ اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کو اس کے کمپوننٹ پارٹس میں ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ امیجیٹ ہوتے ہیں. ٹیکنگ این امیجیٹ ڈیسیجن اینڈ بیہیونگ accordingly. Gestalt has a notable feature that it makes the task of perception, learning and problem solving an intelligence task. ان کے نزدیک جو پرسیپشن ہے، چیزوں کو پرسیو کرنا اپنے سینسز کے تھرو، پرابلم سالونگ جو سکلز ہیں، یہ بیسیکلی اس کی انٹیلیجنس سکلز ہیں گیسٹالٹ کے نزدیک. تو گیسٹالٹ تھیری جو ہے اسٹیمولس رسپانس جو تھیریز ہیں، جو بیہیویئرزم کی تھیریز ہیں، یا تھورنڈائی کے جو لاز آف لرننگ ہے یہ ان کے اگینسٹ ہے. اور جو کولر ہیں مورل ڈیولپمنٹ تھیری جنہوں نے دی ہے، انہوں نے لرننگ بائی انسائٹ کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیے ہیں. یہ ایم سی کیو میں پوچھا گیا تھا ایک دفعہ کہ کس نے جو ہے لرننگ بائی انسائٹ بیسیکلی گیسٹالٹ سائیکالوجی کا دوسرا نام ہے. جی تو یہ ہمارے کچھ اسکولز آف سائیکالوجی تھے. باقی انشاءاللہ ہم ہیومنسٹ سائیکالوجی سے ہم انشاءاللہ ان کو کل ڈسکس کریں گے. یہاں تک کسی کو کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی پلیز. جی ایکسکیوز می سر. جی سر یہ گیسٹالٹ کا جو نظریہ ہے اس کو ریوائز کروا دیں سر، تھوڑا یہ کلیئر نہیں ہوا. جی کون ریوائز کرے گا اس کو جس کو کلیئر ہوا ہے؟ جی کوئی محترم یا محترمہ اس کو ریوائز کرنا چاہے گا جو پوائنٹس آپ کو کلیئر ہوئے ہیں اس میں سے؟
چلیں میں خود کر دیتا ہوں، کسی کو بھی کچھ بھی کلیئر نہیں ہوا. وردیمر کوفکا، کرٹ کوفکا اور اس کے بعد کولر، کرٹ لیون، انہوں نے یہ سائیکالوجی، گیسٹارٹ سائیکالوجی، اس کا کنسیپٹ جو ہے وہ پریزنٹ کیا. یہ جرمن اس کا اوریجن ہے. یہ اسٹرکچرلزم اور فنکشنلزم کے اگینسٹ ہے. ہم نے بات کی ہے اسٹرکچرلزم میں، فنکشنلزم میں. اسٹرکچرلزم کہتا ہے کہ مائنڈ کا جو اسٹرکچر ہے، اس کے جو انڈیویجول کمپوننٹس ہوتے ہیں وہ ہمارے بیہیویئر کو شیپ کرتے ہیں، یا ہمارا بیہیویئر ان کی وجہ سے ہوتا ہے. فنکشنلزم یہ کہتی ہے کہ ہر جو پارٹ آف برین ہے اس کی جو فنکشنالٹی ہے، اسپیسیفک اس کا جو فنکشن ہے، وہ ہمارے بیہیویئر کو شیپ کرتا ہے. یہ کہتے ہیں گیسٹارٹ والے کہتے ہیں کہ آپ ایک انڈیویجول کے کمپوننٹس کو، ایک بیہیویئر جو ہے اس کے کمپوننٹ میں یا اس کے پارٹس میں اسٹڈی نہ کریں، بلکہ اس کو ایز اے ہول دیکھیں. یعنی ان کا جو میجر فوکس ہے وہ انڈیویجول کے ہول بیہیویئر کو فوکس کرنا ہے یا اسٹڈی کرنا ہے. گیسٹالٹ ایک جرمن ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ہول، اور لرننگ بائی انسائٹ، اس میں یہ میتھڈ جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے. لرننگ بائی انسائٹ سے مراد کیا ہوتا ہے کہ انسائٹ کس کو کہتے ہیں؟ اپنے اندر جھانکنے کو کہتے ہیں. ایک انڈیویجول اپنی انسائٹ سے لرننگ کر رہا ہے، کب کیسے کیا، کیسے مجھے چلنا ہے، کیسے مجھے کرنا ہے، کتنا مجھے پتہ ہے، جو مجھے پتہ ہے صحیح پتہ ہے، غلط پتہ ہے. اچھا، جو میرے جو ویک ایریاز ہیں وہ کون سے ہیں، جو میرے اسٹرانگ ایریاز ہیں وہ کون سے ہیں. تو یہ جو سائیکالوجی ہے یہ ٹوٹلی بیلیو کرتی ہے ہول بیہیویئر کے اوپر. ان کے نزدیک آپ کسی بھی ایکٹیویٹی کو، بیہیویئر کو، ایکسپیرینس کو اس کے کمپوننٹ پارٹ میں ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے. ان کے نزدیک تھنکنگ، سینسیشن اور پرسیپشن وہ ایز اے ہول اسٹڈی کی جانی چاہیے، کیونکہ ہمارا کوئی بھی ریسپانس ہوتا ہے وہ امیجیٹ ہوتا ہے. امیجیٹلی ہم ڈیسیجن لیتے ہیں اور اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں. تو اس لیے وہ ایک مکمل آپ کہہ لیں کہ ہمارا ایکشن ہوتا ہے یا ریسپانس ہوتا ہے، تو اس کو ہم اس کے کمپوننٹ پارٹس میں نہیں دیکھ سکتے. اس کی مثال میں نے آپ کو دی ہے کہ سمپل سی کہ ایک انڈیویجول جو ہے اس نے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ویسے اچھا رہ رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی دن کسی بھی وجہ سے اس کو کوئی بات بری لگی ہو، اس کی کسی اپنے دوست کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی، لڑائی جھگڑا ہو گیا، لیکن اوور آل اس کا بیہیویئر باقی میجورٹی اس کے جو فرینڈز ہیں ان کے ساتھ اچھا ہے، ایکسیپٹیبل ہے. تو گیسٹالٹ سائیکالوجی بھی یہی بات کرتی ہے کہ آپ انڈیویجول کے ہول بیہیویئر کو اسٹڈی کریں، فوکس کریں، نہ کہ آپ اس کے بیہیویئر کے کمپوننٹ پارٹس کو، چھوٹے چھوٹے حصوں کو فوکس کریں. جی جی کلیئر ہوا آپ کو؟ جی سر بالکل کلیئر ہو گیا، بہت شکریہ، جزاک اللہ سر. جی کوئی اور کچھ پوچھنا چاہے، بتانا چاہے؟ السلام علیکم سر. سر وعلیکم آپ ایک السلام. کی ورڈ بتا رہے تھے کہ لیٹن ورڈ کون سے ہوتے ہیں اور جرمن ورڈ کون سے ہوتے ہیں. سر وہ کائنڈلی ریوائز کر دیں. جرمن کا پی سے شروع ہوتے ہیں وہ جرمن سر ہوتے ہیں موسٹلی. جو پی اور ایچ سے سٹارٹ ہوتے ہیں وہ گریک ہوتے ہیں، اور باقی موسٹلی لیٹن ہوتے ہیں. یہ جرمن ورڈ صرف ایک یہی ورڈ جو ہے وہ آپ کو ملے گا ہمارے جو کورس ہے مکمل اس میں، گیسٹالٹ. تو اس کے علاوہ باقی موسٹلی جو ہیں وہ لیٹن یا گریک ورڈ یوز ہوتے ہیں. ایک اور ورڈ جو ہے لیس. جی 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 پی اور ایچ سے اسٹارٹ ہوتے ہیں وہ گریک ہوتے ہیں. پی اور ایچ سے سٹارٹ ہونے والے موسٹلی ہوتے ہیں گریک. اوکے. اچھا، اسی طرح ایک تو جرمن ہم نے یہ آج بات کی ہے گیسٹالٹ کی، کہ گیسٹالٹ جو ہے وہ ایک جرمن ورڈ ہے. اسی طرح آئی تھنک لیسے فیئر ایک آپ نے مینجمنٹ تھیری بیچ 2 نے پڑھ رکھی ہے، بیچ 3 انشاءاللہ پڑھے گا لیسے فیئر. تو اس میں جو یہ جو ورڈ ہے یہ کس زبان کا ہے؟ کسی کو ہے آئیڈیا؟ لیسے فیئر جرمن کا سر؟ جرمن ہے، کنفرم ہے؟ فرینچ؟ آئی تھنک فرینچ ہے. لیٹن میرا خیال میں لیٹن نہیں ہے،
جرمن بھی نہیں ہے، آئی تھنک یہ فرینچ ورڈ ہے. لیسے فیئر جو ہے وہ ہماری 3 مینجمنٹ کی تھیری ہے نا، اتھارٹیٹیو، ڈیموکریٹو اور لیسے فیئر. تو یہ جو ورڈ ہے یہ آئی تھنک فرینچ ورڈ ہے، اور گیسٹالٹ یہ جرمن ورڈ ہے. باقی موسٹلی ہمارے جو ورڈز ہیں باقی جتنے بھی آپ سے پوچھے جائیں گے وہ یا تو لیٹن ہوں گے یا پھر گریک ہوں گے. تو پی اور ایچ سے سٹارٹ ہونے والے موسٹلی وہ گریک ہوتے ہیں اور باقی لیٹن ہوتے ہیں. چلے میں دیکھ لیتا ہوں لیسے فیئر کا اوریجن. جی کسی اور کا کوئی کویسچن پلیز آپ پوچھ سکتے ہیں. جی سر جی، اگر یہ ہم کورس جو آپ پڑھا رہے ہیں اگر یہ مکمل دیکھ لیں یا سن لیں آپ سے تو ٹیسٹ کے چانس ہیں کلیئر ہونے کے؟ جی انشاءاللہ ضرور، اللہ تعالیٰ خیر کریں. میں نے کوشش یہ کی ہے کہ جو کنٹینٹ ڈیولپ کیا ہے تو اس میں وہی ساری چیزیں ہیں جو آپ کو مارکیٹ کی ڈیفرنٹ بکس میں ملیں گی، اور اس پہ میں نے اپنی بک بھی وہ لکھی ہے، وہ انشاءاللہ میری پبلش بھی ہو چکی ہے. آج کی ڈیٹ انہوں نے مجھے دی تھی فائنل کہ 10 تاریخ کو آپ کو مل جائے گی. آج میں نے رابطہ کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کور پیج ہے وہ ہم اس کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں. کسی ایک پیج میں کوئی پرابلم آ گیا تھا جس کی وجہ سے ہم معذرت خواہ ہیں، لیکن 2 دن تک آپ کو بک مل جائے گی. جی فرینچ ورڈ ہے وہ لیسے فیئر فرینچ ورڈ ہے. ایک وہ ورڈ جو ہے لیٹن گریک کے علاوہ ایک یہ ورڈ جو گیسٹالٹ ہے. ان 2 ورڈز کے علاوہ موسٹلی جو ورڈز ہیں وہ سارے گریک اور لیٹن آپ کے یوز ہوں گے. تو ان 2 کو آپ یاد رکھیے گا کہ یہ فرینچ اور جرمن ہے. تو میں نے کوشش یہی کی ہے، اویس صاحب آپ کا شاید کویسچن تھا کہ وہ جو چیزیں ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہیں ہوں وہی میں انکلوڈ کروں اپنے نوٹس میں اور اپنی بک میں. میری جو بک ہے وہ صرف 300 پیجز پہ مشتمل ہے اور 9x7 یہ پیج کی ڈائمنشن ہے. فونٹ سائز اس کا 12 ہے آئی تھنک. تو کمپریہنسو ہیں یہ جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپ کو ان کے فنڈامنٹل رولز کریکٹرسٹکس آپ کو ملیں گے، یہ جو ایگزام میں ریپیٹ ہوئے ہیں کویسچن، تو یہ میں نے کوشش کی ہے کہ ان کو یہاں پہ ایگزام میں آتے ہیں. یہ جو مارکیٹ میں اویلیبل آبجیکٹیو بکس ہیں جتنے بھی ہیں، میرے پاس 4 سے 5 موجود ہیں. تو میں نے جب اپنی تیاری کی تو میں نے وہ ساری اسٹڈی کی، تو اس پہ میں نے اپنے نوٹس بنائے. انہی نوٹس کو پھر میں نے یہ پی پی ٹیز کی شکل دی اور پھر بک کی شکل دی. تو کوشش میں نے یہی کی ہے کہ آپ کا میکسیمم آپ لوگوں کو بینیفٹ ہو جائے کہ جو چیزیں آپ کے ایگزام میں ٹیسٹ یا انٹرویو میں پوچھی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری شامل ہوں. تو میں دیکھ رہا تھا کہ الحمدللہ 95% وہی چیزیں 95% چیزیں جو ہیں وہ میں نے اس میں شامل کی ہیں. جی کیا فرما رہے ہیں؟ تھینک یو سر. آپ کی جو بک ہے اس میں آبجیکٹیو بالکل بھی نہیں ہے. یہی جو نوٹس آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے کے سارے نوٹس جو ہے وہ بک فارمیٹ پہ اس میں ہیں. بہرحال یہ ہے کہ اس میں ٹیسٹ دیے گئے ہیں، ہر چیپٹر کے بعد ایک پریکٹس ٹیسٹ دیا ہوا ہے ساتھ. جو موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں اس میں سے وہ میں نے دی ہیں ساتھ. اگر ایک کوشش آپ کی ہو جائے تو آبجیکٹیو انشاءاللہ اس کے لیے میں نے 2 فیمیل اسٹوڈنٹس کو، اپنی ہی بیچ کی 2 اسٹوڈنٹس کو، بیچ 1 سے اور 2 سے 2 اسٹوڈنٹ کو انگیج کیا ہوا ہے. اور میں نے گروپ میں آج یا کل میسج بھی کرنا تھا کہ مجھے جو ہے 1 یا 2 میل اسٹوڈنٹ چاہیے جن کے نام بھی انشاءاللہ میں جب بک وہ پبلش ہوگی تو وہ بھی مینشن ہوں گے ایز اے بک رائٹر. تو مجھے وہ چاہیے کیونکہ میرے پاس جو کنٹینٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ 400 سے 500 پیج کی بک ہو جس میں جتنی بھی مارکیٹ میں اویلیبل بکس ہیں ان سب میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ، اور ہمارا جو اپنا کنٹینٹ ہے یہ آبجیکٹیو فارم میں اس بک میں ہم جو ہے وہ شامل کریں تاکہ مارکیٹ کی سب سے اچھی بک ہو اور اسٹوڈنٹ کو اس سے میکسیمم بینیفٹس ہوں. تو یہ انشاءاللہ اس پہ ہم نے کام سٹارٹ کیا ہوا ہے. بہت جلد جو ہے انشاءاللہ اس کو بھی ہم مارکیٹ میں لے آئیں گے. پہلے یہ جو بک آ رہی ہے اس کی تھوڑی سی مارکیٹنگ ہو جائے تو اس کے بعد انشاءاللہ اس پہ بھی کام ہم سٹارٹ کر دیں گے انشاءاللہ.